السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا عبد المبین صاحب پونہ دامت برکاتہم آج بتاریخ 12 فروری 2023 ممبرا دارالفلاح مرکز میں قرآنوں میں بہت ہی اہم باتیں بیان فرما رہے ہیں۔ ہم سب اس کو غور سے سنیں اور عمل کی کوشش کریں۔ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، دین اور دین کی محنت کا دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے، اور بدل ہو بھی کیا سکتا ہے؟ جس دین پر اللہ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار رکھا ہو، اس کا بدل کیا ہو سکتا ہے؟ پھر یہ کہ اللہ رب العزت کسی کو، میرے بزرگوں، یا آپ کے پورے ممبرا کا، ٹھانے ضلع کا اگر مالک بھی بنا دے، آدمی اس سے کب تک نفع اٹھائے گا؟ موت تک۔ موت پر تو ساری نفع کی شکلیں بزرگوں دھری کے دھری رہ جاتی ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں، یہ مرنے والا اللہ کا بندہ، یہ اتنا مجبور اور لاچار اور بے بس ہوتا ہے، اگر موت پر آنکھ اس کی کھلی ہو تو اس کو وہ بند نہیں کر سکتا، منہ کھلا ہے تو منہ کھلا کے کھلا ہی رہ جاتا ہے، وہ اس کو بند نہیں کر سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ارے بھائی کپڑا لے کر آؤ، رومال لے کر آؤ، بولے اس کا منہ باندھو، بولے اس کا منہ کھل رہا ہے، اور اللہ اتنا لاچار ہو گئے کہ اپنی ذات سے اپنا منہ بند نہیں کر سکتا، اس میں مکھی بیٹھ جائے اس کو اڑا نہیں سکتا۔ پھر بزرگوں، لوگ مرنے والے کا کیا حشر کرتے ہیں؟ سارے بدن کے کپڑے ایک ایک کر کے نکال دیتے، اس کے ہاتھ کی گھڑی، پیر کا جوتا، آنکھ کا چشمہ سب نکال دیتے، اور مرنے والے کو اتنے معمولی درجے کے کپڑے میں بزرگوں لپٹا جاتا ہے۔ دکان پر جاؤ تو اس کو کہنا پڑتا ہو اللہ کے بندے ہو بابا، اتنے بھاری بھاری کپڑے ہم کو مت بتا، ریمس کے، ڈگجم کے، سیارام کے، ہم کو کپڑے نہیں چاہیے، ہم کو تو کفن کا کپڑا چاہیے۔ وہ کہتا ہے اچھا کسی کی ڈیتھ ہو گئی کیا، کوئی مر گیا کیا؟ اب وہ دکاندار اتنا معمولی درجے کا کپڑا نکال کر لاتا ہے، میرے بزرگوں، آج کی تاریخ میں ہم کو اور آپ کو کوئی ہدیہ کہہ کر، تحفہ کہہ کر، گفٹ کہہ کے پیش کرے نا، آپ اس کا کرتا پیجامہ بنا لو، شاید ہی بزرگوں ہم میں سے کسی کی طبیعت اس کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو، تیار ہو۔ لیکن عجیب بات ہے، صدر صاحب، چیئرمین صاحب، سیکریٹری صاحب، ڈائریکٹر صاحب، ایم ایل اے صاحب، ایم پی صاحب، میرے بزرگوں کوئی مائی کا لال کیوں نہ ہو، لوگ مرنے والے کو اسی کپڑے میں لپٹ کر قبر کے حوالے کر دیتے، او بھائی صاحب تم جانو تمہارا کام جانے، ہماری تمہاری رشتہ داری ختم۔ اب اندازہ لگاؤ ممبرا والوں، یہ بڑے بڑے دعوے کرنے والا، میرا فارم ہاؤس، میری فیکٹری، میرا پلاٹ، میرا بنگلہ لے کر گیا کیا؟ یہ سرمایہ اپنا، اللہ کی قسم، دین اور دین کی محنت، دعوت اور دعوت کی محنت، یہی اثاثہ ہے میرا تمہارا، یہی پونجی ہے، اور اس کی قدردانی پر، اس نعمت کے شکر پر اللہ ہم کو دے گا کیا، ملے گا کیا؟ یہ مجمع ضلع کے کونے کونے سے آیا ہے، آپ اس جمع ہونے کو معمولی نہ سمجھے، اللہ کی قسم جن سواریوں پر سوار ہو کر آپ یہاں تشریف فرما ہوئے، کل قیامت میں یہ ہماری تمہاری سواریاں، اللہ تعالیٰ اس پہ نیکیوں کے پلڑے کا وزن بنائے گا، ترازو کا، اعمال نامے کا وزن بنے گی یہ سواریاں۔ جن راستوں پہ تمہارے ٹائر دوڑے ہیں نا، جن راستوں سے گزر کر یہ مجمع یہاں جمع ہوا ہے، جن عمارتوں سے گزر کر یہ مجمع جمع ہوا ہے، درخت، شجر، حجر، زمین کے جس ٹکڑے پر ہمارا تمہارا قدم پڑا ہے نا، اللہ کی قسم قیامت میں زمین کا ٹکڑا بھی گواہی دے گا کہ اللہ یہ تیرا بندہ، کہاں تلاسری، کہاں دھانو، کہاں پیلار، ہاں میرے بزرگوں، کہاں بھائندر، کہاں سوپارا، کہ اللہ یہ تیرا بندہ تیرے نسبت پر ضلع کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچا تیری بات لے کر، یہ گواہی دیں گے۔
اور پھر ملے گا کیا اس نقل و حرکت پر؟ اس لیے کہ یہ اس نسبت پر یہاں جمع ہوا ہے کہ دنیا میں اس سے بڑی کوئی نسبت نہیں. یہ آنے والا مجمع اللہ اس کے رسول کی نسبت پر جمع ہوا ہے. پھر عجیب بات یہ ہے، یہ نہیں کہ صوبے والوں نے مشورہ کر کے آپ کو تاریخ دے دی اور آپ جمع ہو گئے، ایسی بات نہیں ہے. اللہ کی قسم، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم کو اور آپ کو یہاں جمع کرنے کے لیے صدیوں کے آنسو بہائے گئے. یہ کوئی 2 4 6 8 مہینے، سال 20 سال کا نتیجہ نہیں ہے محنت کا. آنسو کے دریا بہے ہیں اس مجمع کو یہاں جمع کرنے کے لیے. ہمیں تو احساس بھی نہیں ہوگا، ہمیں نہیں پتا کتنی مائیں بیوہ ہوئی اس مجمع کو یہاں لانے کے لیے، اور کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنوں کی سروں سے ان کے باپ کا سایہ اٹھا ہے، کتنے گھرانوں میں فاقے آئے ہیں، کتنے جنازے اس راستے میں اٹھے. اس مجمع کو یہاں جمع کرنے کے لیے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ اس مجمع کو دے گا کیا، ملے گا کیا؟ دین کی نسبت پر اس نے گھر چھوڑا، بیوی چھوڑی، بچے چھوڑے، گھر کے راحت اور آرام کو قربان کیا اس نے. یہ ڈر ڈر کی ٹھوکریں کھانے والا مجمع، کبھی اندرون، کبھی بیرون، کبھی پیدل، کبھی سواری، ملکوں میں، علاقوں میں، گلی کوچوں میں یہ گشت کرنے والا، اللہ کے دربار کو 24 گھنٹے کیسے آباد ہو جائیں گے اس کی فکر کرنے والا. اللہ تعالیٰ ان فکروں کو کرنے والوں کو دے گا کیا، ملے گا کیا؟ میرے بزرگ اگر اس دعوت کے نفع کو، اس کام کے نفع کو اللہ رب العزت دنیا میں ظاہر فرما دیں، آبائی ممرا والوں، کلیان بھیونڈی والوں، خوشی کے ہمارے آدمی کی موت واقع ہو جائے گی، پھٹ جائے گا اس کا سینہ، اس کا کلیجہ خوشی کی وجہ سے. آپ کیا سمجھتے ہو، غم میں اور ڈپریشن میں اور ٹینشن میں آدمی مرتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، خوشی میں بھی آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے. جس طرح سے بڑا بھاری صدمہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا، غم میں، ڈپریشن میں، ٹینشن میں، صدمے میں آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے. لوگ پوچھتے کیا ہوا اس کو، یہ تو ہمارے ممرا کا پہلوان آدمی تھا، جم جاتا تھا، جم ایکسرسائز کرتا تھا، فٹنس کلب، ہیلتھ کلب جانے والا، اس کو کیا ہوا، یہ کیسے مرا؟ لوگ کہتے ہیں اس نے صدمہ لے لیا. صدمے میں آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو جس طرح سے بڑا بھاری صدمہ یہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا، بالکل بزرگوں بیائی اسی طرح سے بڑی خوشی بھی آدمی برداشت نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اعمال کے بدلے کی جگہ وہ آخرت کو بنایا ہے. دنیا دارالعمل کھیتی بونے کا زمانہ ہے. آپ بزرگوں، کام کرنے والوں کو، جان مال لگانے والوں کو، ڈر ڈر کی ٹھوکریں کھانے والوں کو اللہ وہاں نوازے گا کل قیامت کے میدان میں. اور جب یہ امت نوازی جائے گی، اللہ اپنی عدالت میں اس کو نام لے لے کر بلائے گے، ممرا والوں تم بھی آ جاؤ، کلوا دیوا والوں تم بھی آ جاؤ، تم کیوں پیچھے رہتے، کلیان والوں، بھیونڈی والوں، تم نے ہمارے دین کی نسبت پر جان لگائی، مال لگایا، جذبات تم نے قربان کیے، در در کی ٹھوکریں کھائیے، صحبتیں برداشت کیے، ناگواریوں کو جھیلا ہے، نرم گرم سے تم گزرے ہو. چلو آؤ اب اس کا یہ بدلہ، یہ بدلہ، یہ بدلہ، ہر عمل کا بدلہ دے گا اللہ قیامت میں. اور جب اللہ کام کرنے والے کو نوازنے پر آئے گا، دینے پر آئے گا نا، اپنے عطایا کے دہانے، اپنے دین کے دروازے جب اللہ اس پر کھولتا چلا جائے گا، تو یہ ہمارا عملہ ہے نا، یہ بیٹھا ہوا وہاں تمنا کرے گا، او ہمارے داتا، او ہمارے معبود، او ہمارے مولا، او ہمارے پروردگار، تیری عزت کی قسم، میرے ممرے کا رہنے کا مکان، اے اللہ میرے پہننے کے کپڑے، اے اللہ میری زندگی بھر کے گاڑے پسینے کی کمائی، میری رتی رتی، ٹھکری ٹھکری، کوڑی کوڑی، پیسہ پیسہ، یہاں تک کہ اے اللہ میری ہر سانس کاش دنیا کے اندر اگر تیرے دین کو زندہ کرنے میں لگ جاتی، لٹ جاتی، کھپ جاتی، او میرے اللہ تیری عزت کی قسم، یہ میری آخرت کی بڑی زبردست گہری کمائی بنتی. میرے بزرگوں، کام کرنے والوں کو تو اسی قدر و قیمت کا پتہ اس دن چلے گا جب عمل کا موقع میرے تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. اور اللہ کا ایک ضابطہ ہے، عجیب ضابطہ ہے اللہ کا، کہ اللہ رب العزت دنیا تو ہر کس و ناکس کو دیتا ہے، چور و چکے کو، پاپی کو، زانی کو، شرابی کو، دہریے کو، نمازی کو، بے نمازی کو، دیندار کو، بے دین کو، سب کو اللہ دنیا دیتا ہے. اچھا مکان، اچھے کپڑے، اچھی سواری. وجہ کیا اس کی؟ اس کی وجہ یہ کہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں یہ دنیا بے حیثیت اور بے وزن اور بے قیمت اللہ سب کو دیتا ہے، اپنے ماننے والوں کو بھی دیتا ہے اور اپنے نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے. ہاں بزرگوں، اللہ نمازی کو بھی دیتا ہے اور بے نمازی کو بھی دیتا ہے.
جو بیچارے دین کا کام کرتے نا، کبھی چلا کبھی 4 مہینہ بھٹکتے بوریے بسترے لے کر، اللہ ان کو بھی دیتا ہے. اور جو دین اور دین کی محنت، دعوت اور دعوت کے تقاضوں سے اپنا دامن بچاتے، انشاءاللہ ماشاءاللہ میں سوچوں گا میرا ارادے میں نام لکھو، مارچ میں جاؤں گا، اپریل میں جاؤں گا، شعبان میں جاؤں گا، شوال میں جاؤں گا، اور اللہ 10 سال ہو گئے نام لکھاتا ہے اور عین نکلنے کے وقت میں پسری کھا جاتا ہے. آپ قربان جائے اس خالق کے کائنات پر، اس کے باوجود بھی وہ اللہ اس کا دانہ پانی بند نہیں کرتا. اور وجہ اس کی اللہ کی نگاہ میں بزرگوں یہ دنیا بے حیثیت اور بے وزن اور بے قیمت اللہ سب کو دیتا ہے. اور کتنی پوٹ بھرون، کتنی پیٹ بھر کے اس کو خود نہیں پتا میں ممبرا کا کتنا بڑا دھنی اور کتنا بڑا مالدار ہوں. جب آیا تھا میں اپنے ملک سے، اپنے گاؤں سے، کیا تھا میرے پاس میں، آج کتنی جان بنائی ہے میں نے، کتنی پراپرٹی ہے، کتنے بنگلے، کتنا بینک بیلنس ہے، اس کو خود نہیں پتا میں ممبرا کا کتنا بڑا دھنی اور کتنا بڑا مالدار ہوں. اور تھا کیا ایک وقت میں میرے پاس میں. اس کی وجہ یہی ہے میرے بزرگوں، اللہ کی نگاہ میں یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، میرے بزرگوں وہ اللہ آج کے زمانے کے بے دین کو، پاپی کو، دہریے کو، نافرمان کو، بے نمازی کو ایک گھونٹ بھی پانی تک کا نہ دیتا. جبکہ پانی تو اللہ کی عام نعمت ہے، معمولی نعمت ہے، لیکن آپ یقین مانیے وہ اللہ اپنی اس نافرمان بندے پر پانی کی سبیلیں، پانی کے قطرے اور پانی کی تھیم اور پانی کی بوندوں کو تک کا حرام کر دیتا. لیکن کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. اللہ کی نگاہ میں دنیا کس لیے اللہ سب کو دیتا ہے. اللہ دنیا سب کو دیتا ہے، اپنے ماننے والوں کو بھی اور اپنے نہ ماننے والوں کو بھی، نیکوکاروں کو بھی اور بھٹکووں کو بھی. اللہ دنیا سب کو دیتا ہے. لیکن میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ایک بات اچھی طرح ہمارا مجمع ذہن نشین کر لے کہ دنیا تو اللہ ہر کس و ناکس کو دے دیتا ہے، لیکن وہ اللہ اپنا دین ہر ایرے گہرے نتو خیرے کو نہیں دیتا. دنیا ہر ایک کو ملتی لیکن دین نہیں ملتا سب کو. اور جس طرح اللہ کو ہر ایک کو اللہ اپنا دین نہیں دیتا، بالکل بے عینی اسی طرح ہر ایک سے اللہ اپنے دین کا کام بھی نہیں لیتا. یہ بھی عجیب بات ہے. تمہارا ٹھانا ضلع نہیں، سارا عالم بھرا ہوا ہے. صلاحیت مندوں کی کیا دنیا میں کمی ہے کیا؟ ملک والے، مال والے، عہدے والے، کرسی والے، علم والے، ہنر والے، استعداد والے، صلاحیت والے، بولنے والے. کیا بولنے والوں کی دنیا میں کمی ہے کہ ایک سے ایک بولنے والے، ایک سے ایک جوادری، ایک سے ایک مہارتی، ایک سے ایک چودھری آپ کو ملے گی. لیکن دین اور دین کی محنت، دعوت اور دعوت کی محنت، میرے بزرگوں یہ اللہ کی وہ چنندہ نعمت ہے جو نہ اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، نہیں اللہ ہر ایک سے اپنے دین کا کام لیتا ہے. ہاں جب اللہ اپنے بندے کو نوازنا چاہتا ہے، اپنے مخصوص خزانوں سے جب اللہ کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے، جب اللہ اپنے بندوں پر اپنے عطایا کے دہانے، اپنے دین کے دروازے کھلوانا چاہتا ہے، یہ اپنی موٹی زبان میں سمجھ لیں، جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے پھر وہ اللہ اس کے بوریے بسترے اٹھواتا ہے، وہ اللہ اس کو گھر سے بے گھر کرتا ہے، وہ اللہ اس کو در در کی ٹھوکریں کھلواتا ہے. کیا معنی بزرگوں؟ وہ اللہ اس اپنے بندے سے اپنے دین کا کام لیتا ہے. اور یہ کوئی ہماری آپ کی بات نہیں، یہ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ رب العزت اپنے جس بندے کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے پھر وہ اللہ اس کو دین کا شعور عطا فرماتا ہے، دین کی فراست دیتا ہے. اللہ اس کو دین کی فہم اور رحمت فرماتے، وہ اللہ اس سے اپنے دین کا کام لیتا ہے. اس لیے میرے بزرگوں ہمارا یہ مجمع اس نقل و حرکت پر سعادت سمجھ کر آئے. قدردانی بڑی چیز ہے. اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ قدردانی کرو گے اپنی نعمت کو بڑھاؤں گا میں. لئن شکرتم لازیدنکم. تم قدردانی کرو گے ہم نعمت میں اضافہ کریں گے. اور نعمت میں اضافہ کیا ہے میرے بزرگوں؟ اللہ کام کرنے والوں کو کام پر استقامت دے گا. کیسے ہی حالات، کیسی ناگواریاں، کیسے نرم گرم سے یہ کیوں نہ گزرے، لیکن یہ دعوت سے سمجھوتا نہیں کرے گا. یہ کام کو نہیں چھوڑے گا، یہ کام کو نہیں کام سے ہٹے گا نہیں. اللہ یہ قدردانی پر دیتا ہے کہ حالات سے متاثر ہو کر وہ کام کو نہیں چھوڑتا. اور اس کی انتہا اللہ اکبر کہ اللہ کی ذات سے امید ہے جس دن کام کرنے والے کا جنازہ اٹھے گا وہ ایمان کی حالت میں اٹھے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ
اتنی بڑی ہم نے تم کو نعمت دی، لاکھ سوا لاکھ انبیاء علیہ السلام کا وظیفہ حیات جس کا مکلف اور ذمہ دار ہم نے تم کو بنایا، اب اگر تم اس سے اعراض کرو گے، جان بچاؤ گے، جی چھڑاؤ گے، اللہ فرما رہے او میرے بندو میری عزت کی قسم، ہم نعمتوں کے دینے والے نعمتوں کو چھیننا بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ کیوں میرے بزرگوں، یہ دنیا ہی تو ہے نا، یہاں کے مشاغل ہم کو نکلنے نہیں دیتی، کاروبار نکلنے نہیں دیتا، مال اللہ کے دین کا کام کرنے نہیں دیتا، وہ اللہ ہے میرے بزرگوں، سب کچھ چھین کر فقیر بنانا بھی جانتا ہے۔ جس نے آنکھ میں بینائی رکھی نا بزرگوں، وہ اس بینائی کو چھین کر اندھا بنانا بھی جانتا ہے۔ رات کو سوئے تھے لکھوں پتی تھے، صبح اٹھے تو ٹکڑوں کے محتاج۔ ایک ملک میں جماعت گئی، اب اللہ تعالیٰ نے ایک حیثیت دے رکھی تھی نہیں، سارے ملک کی مارکیٹ پر، ملک کی منڈی پر ان کا تسلط، روزانہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں ڈالر کی ہیرا پھیری کرنے والے یہ مارکیٹ میں بیٹھ کر، اب جب جماعت جائے ان سے ملاقات کے لیے تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جائے، ان کو ناگواری ہو، گویا کہ زبان حال ہو، یہ کہہ رہے ہو کہ تم کیوں آئے، نہ آتے تو بہتر ہوتا، بات نہیں سنے، کبھی تو سوال جواب شروع کر دے، ضروری ہے کیا، سنت ہے کیا، واجب ہے کیا، نہیں نکلے تو نہیں چلتا کیا، یہ کون سی تمہاری تبلیغ، گھر چھوڑ کر جاؤ، بیوی چھوڑ کر جاؤ، بچے چھوڑ کر جاؤ، کہ اللہ میاں آ کر ہمارا کاروبار سنبھالے گا، اس قسم کی باتیں، بات نہیں سنے میرے بزرگوں، اور سوالات پر سوالات۔ اب دیکھو بزرگوں، یہ تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس سوال کا جواب نہیں ہوتا ہے، لیکن ہمارے بڑے ہم کو جواب دینے سے منع کرتے ہیں۔ ہمارا جواب کام ہے، کام سارے اعتراضات، کام سارے اشکال کا حل ہے۔ اب جواب دینے بیٹھو گے تو جواب دیتے رہو گے یا کام کرو گے؟ ہمارے علاقے کے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پونا والے، 20 مرتبہ الحمدللہ حضرت ممرہ تشریف لا چکے، اللہ غریق رحمت فرمائے، اپنے جوار رحمت میں اللہ حضرت کو جگہ عطا فرمائے۔ حضرت فرماتے تھے یار کسی کو کتے نے کاٹا تو اس کو کاٹتا کہ بولے اس کو لاؤ پکڑ کے میں اس کو کاٹوں گا، اس نے میرے کو کاٹا، ہمارا جواب نہیں۔ اب وہ جماعت سنی انسنی کر کے آگے بڑھ جائے، کیا ان کو جواب دے؟ اللہ کا کرنا ایسا ہوا میرے بزرگوں، راتوں رات اس ملک کا تختہ پلٹا حکومت کا، اور صرف حکومت ہی نہیں بدلی، انہوں نے اپنی جو کرنسی تھی ان کے ملک کی وہ بھی بدل دی، ان کی کرنسی بھی بدل کر سمجھو ہمارے یہاں بھی بدلی، لیکن ہماری حکومت نے کیا کیا تھا، ہم کو موقع دیا، بابا لاؤ تمہارے پاس 1500 کے جتنے نوٹ ہیں ہم تم کو نیا نوٹ دیں گے، اور دی اس نے اپنا کام کیا، لیکن وہاں اس قسم کی کوئی شکل نہیں تھی، وہاں پر اس قسم کی کوئی شکل نہیں تھی، اور اگر کوئی اپنا مال شو کرنا چاہتا تھا تو سوائے اس کے کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں آتی اور اس کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے جانا پڑتا۔ میرے بزرگوں جو رات کو لکھوں پتی تھے، صبح یہ حال تھا، ٹکڑوں کے محتاج، چائے ناشتے کو چائے پینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ پھر حکومت نے کہا تمہارے جتنے بزنس پرمٹ ہے نا وہ سب کینسل، اب تم یہاں کمائی بھی نہیں کر سکتے۔ پھر حکومت نے کہا ہم نے تم کو سٹیزن شپ دی ہے، گرین کارڈ ہم نے تم کو دیا ہے، ہمارے ملک کو چھوڑو، 48 گھنٹے میں ہمارا ملک کو خارج کرو، پراپرٹیوں کے مالک، بڑی بڑی گاڑیوں کے مالک، فیکٹریوں کے مالک، میرے بزرگوں ننگے بھوکے ملک کو چھوڑ کر باہر نکلنا پڑا ہوا۔ اللہ ہے دینے والا، نعمتوں کا چھیننا بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ اللہ نے یہ بڑی نعمت دی اپنے کو، اور یہ میں چاہتے ہیں ہمارا یہ عملہ اس نعمت کی قدر کر لے، اور قدردانی کیا ہے میرے بزرگوں؟ کام کرنے والا کام پر اپنی ضرورت سمجھ کر آئے، بیوی میری ضرورت ہے، مجھے تشکیل نہیں کرنا پڑتی اپنے گھر والی کے پاس پہنچنے کے لیے، میں خود جاتا ہوں، دکان میں خود جاتا ہوں، کاروبار میں خود جاتا ہوں، بال بچوں میں آدمی خود اپنی ضرورت سمجھ کر جاتا ہے، تو کیا اللہ کا دین میری تمہاری ضرورت نہیں کیا بزرگوں؟ آدمی اپنی ضرورت سمجھ کر آئے، میں اللہ کے دین کا محتاج ہوں، اللہ کا دین ہم تھانہ ضلع والوں کا محتاج نہیں ہے، میرے کو اور آپ کو اللہ کے دین کی ضرورت ہے، اللہ کے دین کو میری تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اللہ مستغنی ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ تو وہ محنت ہے میرے بزرگوں، جو کرے گا نا اس کے اپنی ذات کا نفع ہوگا، اور جو نہیں کرے گا اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو تم نہیں، اور صحیح اور صحیح اور نہیں اور صحیح، اللہ کہہ رہا ہے میری عزت کی قسم میں کام کو تم سے چھین کر دوسروں کے حوالے کر دوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَاسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوا شَيْئًا، اللہ کہہ رہا ہے تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ کہہ رہا ہے میرے بندوں کوئی چیز میرے دست قدرت کے باہر کی بھی یہ کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا۔
اس لیے یہ عملہ اپنی سمجھ سمجھ کر آئے. اور بزرگوں اللہ تعالیٰ کو کبھی محروم نہیں کرتا. کام کا شوق، کام کی رغبت، کام کی طلب، کام کی فکر، یہ تو وہ محنت ہے. حضرت مولانا یونس صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے ایک حاملہ عورت، کس کو کہتے ہیں حاملہ؟ پریگننٹ. کون؟ وہ اللہ کی بندی جس کے پیٹ میں بچہ بن رہا ہو، جس کے پیٹ میں بچہ تیار ہو رہا ہو، وہ بھی اس نقل و حرکت کو، اس دعوت کو، اس کام کو، اس محنت کو عظمت کی، عقیدت کی اور محبت بھری نگاہوں سے دیکھے گی. اللہ اس کے پیٹ میں بننے والے بچے کو بھی محروم نہیں چھوڑے گا. حضرت معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک میواتی سے کہا کیا پہلے قطب بنے گا؟ قطب. وہ میواتی کہنے لگا حضرت آپ تو دیہاتی آدمی کا مذاق کریں. کہا نہیں اللہ کی قسم، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، بول تو بنے گا قطب. کہ حضرت بڑوں کی بڑی باتیں، اللہ کسی کو یہ مقام عطا فرمائے تو کون پیچھے رہ سکتا ہے، لیکن میرے جیسا دیہاتی آدمی، میرے لیے تو بڑی مشکل ہے یہ. کہا نہیں بہت آسان ہے. آگے فرمایا اللہ کے دین کو تجھے سارے عالم میں زندہ کرنا ہے، اللہ کے دین کی سرسبزی و شادابی کو تو اپنی زندگی کا مقصد بنا دے. حضرت نے فرمایا مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ تیرے کو مرنے سے پہلے پہلے قطب بنا کر اٹھائے گا. اللہ کا ضابطہ ہے میرے بزرگوں، اللہ جن قدردانوں کو دیتا ہے. اور قدردانی اپنی سمجھ سمجھ کر آئے. بھائی کوئی کرے نہ کرے ہم کریں گے، کوئی لگے نہ لگے ہم لگیں گے، کوئی کھپے نہ کھپے ہم کھپیں گے اس کام کے اندر. ہم تو ایسے مطمئن ہو گئے، ذرا سا ممرہ کا مجمع ہم نے کیا دیکھ لیا، او ہو منہ میں پانی آ گیا، کیا کام ہو رہا، بولے او ہو ماشاء اللہ فلاں ملک کا اجتماع اتنے کروڑ اتنے لاکھ، فلاں علاقے فلاں صوبے کا اجتماع اتنے. ارے میرے بزرگ اجتماع میں جو آنے والا مجمع ہے نا، آپ یقین مانو یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. کام کتنا ہوا اس کو مت دیکھو، باقی پر نگاہ ڈالو گے تو پتہ چلے گا. 5% بھی امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین پر نہیں آئی ہے، 95% امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے دینی کی زندگی گزارے. پاکی کے مسائل، ناپاکی کے مسائل، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل. میرے بزرگوں بہت آگے کی چیزیں، دور کی کوڑی ہے یہ. آپ یقین مانو اس وقت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایمان کے اور کلمے کے تک کے لانے پڑے ہوئے، اور اب مطمئن ہو رہے اجتماع کے مجمع کو دیکھ کر، اس کے تذکرے، اس کو فوٹوگرافی، اس کے ویڈیو، اس کو اللہ اکبر، اور ہے کچھ بھی نہیں، اور چلا پکار دنیا بھر کی. کتنا ہوا اس کو مت دیکھو، یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے یہ مجمع، اور ہم اس کو مطمئن ہو رہے ہیں. کارگزاری میں بیٹھو گے تو پتہ چلے گا کتنے کا آپ کے علاقے میں چار مہینے لگائے ہوئے، اتنے ہزار، 40,000، 50,000، لاکھ اور 1.5 لاکھ کی تعداد چلا 4 مہینے والوں کی. اور ایکٹیو کتنے، فعال کتنے، 8,000، 10,000، 15,000. کیا اوسط بیٹھتا ہے میرے بزرگوں کام کا. ایک مسجد سے جہاں سے 50 جماعتیں، 30 جماعتیں، 40 جماعتیں سے روزہ کی نکل سکتی ہے. اب یہ بھیونڈی سمندر ہے مسلمانوں کا، ایمان والوں کا ممرہ سمندر ہے میرے بزرگوں. پوری ویسٹرن پٹی پیلار تک، تناسلی تک لاکھوں کی تعداد میں بھرا ہوا ہے مسلمان. اور جماعتوں کا اوسط دیکھو. ہم تو اپنا بینیفٹ دیکھیں گے نا، بھائی نفع کتنا ہوا. تاجر جو بڑا شاپنگ پلازا اور مال لگاتا ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھتا، وہ تو یہ دیکھتا اس سے میرے کو آمدنی نہیں کتنی آ رہی ہے. ہم مجمع کو جمع کرنے کو کمال سمجھ رہے ہیں. ارے وہ تو مداری ہوتا ہے نا تمہارا، ممرہ اسٹیشن کے باہر ڈگڈگی بجاتے بیٹھتا ہے، وہ بھی چلتے ہوئے لوگوں کو جمع کر لیتا ہے. میں نے تم نے جمع کیا تو کون سا کمال کیا. ہم تو یہ چاہتے ہیں 100% امت محنت پر آوے، 100% کی زندگی کی ترتیب بنے، 100% جان مال لگانے والا بن جائے اس نقل و حرکت پر. اس کی دنیا دن بدن بے وزن اور بے قیمت ہو رہی ہے اس کی نگاہ میں، اور آخرت کی فکر، اعمال کا شوق، آخرت کی رغبت اس کے اندر پیدا ہو رہی ہے. ہمارا منتہا کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے اس کام کے راستے سے؟ فقط چلا، فقط 4 مہینے نہیں، بلکہ اندرون کا بننا، صفات، خوبیاں، کمالات، تعلق مع اللہ، آخرت کی فکر، دنیا کی بے ثباتی کا اندر میں اترنا، اللہ کا دھیان، اس کی عظمت، اس کی خشیت، اس کا خوف، اس کا ڈر پوری حقیقت کے ساتھ اندر میں پیدا ہونا، یہ اس نقل و حرکت کا بنیادی مقصد ہے. یہ بنیادی مقصد ہے. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا. نظام الدین میں ملک کے پرانوں کے جوڑ ہوا کرتے تھے، جوڑ تو اب بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن اس وقت کی نوعیت بہت محدود مختصر مجمع وہاں جمع ہوتا تھا. 2-4 مہاراشٹر، 2-4 کرناٹک، 2-4 بہار، 2-4 بنگال، 2-4 گجرات، 2-4-5 آسام، اڑیسہ، اس طرح سے مشکل سے 70-80 100 کا مجمع ہوتا تھا. اور اس زمانے میں سارے اکابرین چوٹی کے، مولانا عبید اللہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، منشی اللہ دتہ رحمۃ اللہ علیہ، میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عمر پالن پوری رحمۃ، سارے اکابرین جس سے بھرا ہوا تھا نظام الدین.
پہلی مسجد کی مشورے کی، اور پڑوس کے بھی ذمہ دار، ادھر سے ککریل کے وہاں کے ذمہ دار حضرت مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو موت تک اپنی حیات الصحابہ کی تعلیم فرمایا کرتے تھے نظام الدین میں، حیات الصحابہ پڑھی جاتی تھی، حضرت مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت کھڑے ہوئے اس مجلس میں، پہلی مجلس مشورے کی، مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور فرمایا ملک کے پرانوں سے، بھئی تم ہمارے پاس آتے ہو اور ہمیں اپنی کارگزاریاں سناتے ہو، الحمدللہ ہمارے صوبے سے اتنی جماعتیں چلے کی، اتنی 4 مہینہ، اتنی اندور، اتنی پیدل، اتنی بیرون، اتنی سواری۔ فرمایا مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ سنتے سنتے ہمارے کان پک گئے ہیں۔ آگے فرمایا ہم تو یہ چاہتے کہ ہمارے مرنے سے پہلے کوئی ہم کو یہاں پر کھڑے ہو کے ایسی کارگزاری سنائے کہ الحمدللہ ہمارے علاقے میں، ہمارے شہر میں، ہماری بستی میں اتنے لوگ اس نوعیت کے تیار ہو چکے، اس دعوت کے راستے سے مجاہدے اور قربانی دیتے دیتے کہ وہ دعاؤں کے راستے سے، اعمال کے راستے سے اپنے مسائل حل کرواتے ہیں۔ کام کا یہ بنیادی مقصد ہے میرے بزرگوں، اس لیے اپنی ضرورت سمجھ کر آؤ، کوئی کرے نہ کرے ہم کریں گے، کوئی لگے نہ لگے ہم لگیں گے، اس لیے کہ اللہ کام لیتا ہے بندوں کے اندر کی کڑن، اندر کی بے چینی، اندر کی طلب، اندر کی کڑن، اندر کی فکر، یہ دعوت کے کام کی جان ہے۔ یہ فکر حیات اور بے فکری موت، جب کام کرنے والوں کی فکر منتشر ہو جاتی ہے پھر اللہ ان سے کام چھین لیتا ہے۔ بڑی چیز ہے فکر، صاف کا انلزمکم وانتم لہا کارہون، آدمی کے اپنے اندر کا کوئی داعیہ ہی نہ ہو اللہ کے دین کے زندہ کرنے کا، وہ دیکھ رہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرتد ہو رہی ہے، امت کی بیٹیاں اپنی امنگ، اپنے ارمان، اپنی خواہش کو، اپنی چاہت کو پورا کرنے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر کے منچائی زندگی گزار رہی ہو، اور امت کے جوانوں کی اکثریت ذہنی طور پر مرتد ہو چکی ہو، اور یہ کام کرنے والا میرے بزرگ کو کھانے کمانے میں، بچے پیدا کرنے میں لگا ہوا ہو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بے دینی پر میرے تمہارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، میرا تمہارا دل پتھر بن چکا ہو، دل و دماغ پر اندھے پن کا پردہ پڑا ہوا ہو، غفلت کی چادر پڑی ہوئی ہو، اور دین کی یہاں دھجیاں اڑ رہی، دین کے جنازے نکل رہے ہو، اور ہم کھانے کمانے میں تعیش کے نقشوں میں پڑا ہو۔ اللہ فرما رہا ہے، اللہ پوچھ رہا ہے، او میرے بندو، کیا ہمارا دین تمہاری نگاہ میں اتنا ہلکا، اتنا سستا اور اتنا گھٹیا اور اتنا گرا پڑا ہے کہ تم کام کرنا نہ چاہو اور ہم تم سے اپنے دین کا کام کریں؟ اس لیے بزرگ ہماری اس محنت میں جو طالب ہوگا اللہ اس کو کبھی محروم نہیں چھوڑے گا، اور جو بے طلب ہوگا اللہ اسے کبھی اپنے دین کا کام نہیں دے گا۔ اللہ مستغنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، ہم کو اس کی ضرورت ہے، اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ کتنی جگہ کا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، ہمارے نبی شہید ہوئے، ہمارے نبی کو قتل کیا گیا، ہمارے نمائندوں کو، ہمارے نبی کو آرے سے چیرا گیا، سولی پر لٹکایا گیا، کیا کچھ نہیں ہوا؟ اللہ نے ہر صدی کے اندر اپنے نمائندوں کی تکالیف کو تو گوارا کر لیا، لیکن کسی صدی میں اللہ نے اپنے دین کا مٹنا گوارا نہیں کیا۔ ایک موقع پر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا، چہرہ انور زخمی ہوا، خون جاری ہو گئے، اور وہ خون ایسا کہ رکتا ہی نہیں تھا۔ آپ اپنے ہاتھ کے ہتھیلی سے اس کو دبا رہے کہ میرا خون رسنا نکلنا بند ہو جائے، لیکن وہ خون رکتا ہی نہیں تھا۔ بے اختیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے نکل پڑا، وہ قوم کیسے ہدایت پائے گی جو اپنے نبی کو زخمی کرتی ہے، نبی کا خون بہاتی ہے؟ اللہ نے کہا، او ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو شکایت کی اجازت نہیں ہے، آپ کو کیا پتا کون ہدایت پائے گا اور کون گمراہ ہوگا، آپ تو اپنا کام کرتے رہے۔ اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے اللہ، میری قوم میرا مقام نہیں جانتی تو ان کو معاف کر دے۔ ہاں میرے بزرگوں، غفلت اچھی چیز نہیں ہے، سستی اچھی چیز نہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا، روتے، ہم رونا روتے، ہمارے ساتھی بیٹھ گئے، ارے میرے بزرگوں، ہم تو کہتے ہیں کس میاں نے اس کو دودھ پلایا ہے، کس ماں کا اس نے دودھ پیا ہے کہ کام کرنے والا کام کو سمجھنے کے بعد کام چھوڑ کر بیٹھ جائے۔ کوئی کام سے بیٹھتا نہیں بزرگوں، اس کو کام سے بٹھایا جاتا ہے۔ کوئی کٹتا نہیں ہے کام سے، اس کو کام سے کاٹا جاتا ہے۔ کوئی کام کو چھوڑتا نہیں، اس سے کام چھوڑوایا جاتا ہے۔ کوئی کام سے ہٹتا نہیں، اس کو کام سے ہٹایا جاتا ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب کام کرنے والے عملے میں کام کا استخفاف آتا ہے، ہلکا پن آتا ہے، وہ اپنا دنیا سجانے کے لیے، دنیا سنوارنے کے لیے، دنیا بٹورنے کے لیے اللہ کے دین کے تقاضوں کو پامال کرتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہو نا؟ اس کے دلوں میں دنیا کی عظمت اور اہمیت ہوتی ہے اللہ کے دین کے مقابلے میں۔
اور وہ دین کے تقاضوں کو پسے پوچھ ڈالتا ہے. تو جیسے اللہ غیرت والا، اس کا دین اس سے زیادہ غیب ہو. جیسے اللہ کو غیرت ہے اس کے دین کو بھی غیرت ہے. پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میرے بزرگوں کام کو یہ نہیں چھوڑتا، کام اس کو چھوڑ دیتا ہے. ہاں، کام سے یہ نہیں بیٹھتا، کام اس کو بٹھا دیتا ہے. کام سے یہ نہیں بھاگتا، کام اس کو بھگاتا ہے. کام سے یہ نہیں کٹتا، کام اس کو کاٹتا ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب نور اللہ برکتہ عجیب مثال دے کر فرماتے تھے سمندر کتنا بڑا ہوتا ہے. کہ بزرگوں ممرا والوں دیکھا کہ نہیں سمندر؟ ارے تم تو سمندر کے لوگ ہیں، سمندر کے کنارے رہتے. ارے دیکھا نہیں دیکھا؟ کیا بیچارے بھولے بھالے سیدھے سادے کچھ بولتے ہی نہیں. ارے بابا بولو نا، سو رہے کہ کیا؟ ارے سو کر سن رہے یا جاگ کر سن رہے؟ جب میں ہی بولا جا رہا ہوں. ارے دیکھا نہیں دیکھا سمندر؟ پھر بھی نہیں بولتے. کتنا بڑا ہوتا ہے بزرگ سمندر؟ دنیا کے اندر 4 آنے زمین ہے تو 12 آنے سمندر ہے. 4 آنے مخلوق اللہ نے 25% زمین پر پیدا کیے تو 12 آنے مخلوق اللہ نے سمندر میں پیدا کی. بڑی بڑی مخلوقات ہے سمندر کے اندر. سمندر سب کو نبھاتا ہے، سب کو لے کر چلتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے ساری دنیا کی گندگی سمندر میں منتقل ہوتی ہے. لیکن سبحان تیری قدرت، کیا کہنے اللہ کی قدرت کے. نہ سمندر سڑتا ہے، نہ اس میں بدبو آتی ہے، نہ یہ میلا ہوتا ہے. یہ اس کی خاصیت ہے. اور سب کو نبھاتا ہے، سب کو لے کر چلتا ہے. بے شمار مخلوقات ہے. ایک سمندر کے اندر مخلوق پہاڑ کی طرح ہوتی ہے. اتنی بڑی بڑی مخلوقات، اتنی بڑی بڑی جانور، اتنے بڑے بڑے مچھلیاں. تو سمندر سب کو نبھاتا ہے، لے کر چلتا ہے. لیکن اسی سمندر میں مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی مچھلی یا کوئی جانور مر جاتا ہے تو اب سمندر اس مردار کو قبول نہیں کرتا. اب چاہے وہ مرنے والا جانور یا مرنے والی مچھلی دنیا کے بڑے سے بڑے گہرے سے گہرے سمندر میں کیوں نہ مرے ہو. بعض دنیا کے بڑے گہرے سمندر ہیں، یہ پیسیفک اوشین، اٹلانٹک اوشین، کیریبین اوشین، چائنا اوشین، یہ بڑے بڑے سمندر ہیں، کئی 1000 فٹ کے گہرے ہوتے ہیں. اب چاہے وہ مرنے والی مچھلی کئی 1000 فٹ کی گہرائی میں کیوں نہ مری ہو، سمندر کیا کرتا ہے؟ اس کو اوپر لے کر آتا اٹھا کے. اور ایک مرتبہ اٹھایا تو اس کو نیچے رکھتا نہیں ہے، اس کو نیچے آنے نہیں دیتا. اس کو اوپر لے کر آتا ہے اور آتے اس کو پلٹ دیتا ہے. پلٹی جتنی سمندر میں آپ کو مردہ مچھلی دیکھنے کو ملیں گے وہ ایسی پلٹی ہوئی ملے گی، الٹی. اس کی علامت یہ مر چکی ہے. اس کو سمندر پلٹ دیتا ہے. اب اس کو باہر نکالنا ہے. اور ساحل سمندر، سطح سمندر، تمہارا بیچ چوپاٹی سمندر کا کنارہ یہ کئی 1000 فٹ کی دوری پر ہے اور اس کو تو باہر نکالنا ہے. تو یہ کیا کرتا ہے؟ تم کو یہاں دارالفلاح میں جنازہ پڑھانے کے لیے لانا ہے سہن کے اندر، تم کیا کرتے ہو؟ مجمع زیادہ ہے، وہ کوسا قبرستان تک لائن لگی ہوئی. آدمی کیا کرتا ہے؟ 2 قطار میں آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ خود نہیں چلتے، اپنے کندھوں اور ہاتھوں کے سارے جنازے کو آگے بڑھاتے ہیں. بھائی کندھا دو، بھائی کندھا دو، بھائی جنازہ آگے بڑھاؤ، بھائی آگے بڑھاؤ. آدمی اپنی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے اور جنازہ خود بخود آگے بڑھتا چلا ہے. ارے بھائی تمہارے یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، پھر نہیں بول رہے. تو اسی طرح یہ سمندر مردہ مچھلی کو کندھا دیتا ہے. اس کی لاٹیں ہوتی ہیں، موجیں، پانی کی لہر، یہ ایک، پھر اس کے بعد دوسری پیچھے سے آتی ہے، پھر اس طرح تیسری آتی ہے اور دھیرے 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 اس مردہ مچھلی کو کنارے تک لے جاتی ہے. اور جب وہ مردہ مچھلی کنارے پر پہنچ جاتی ہے تو پھر اسی طرح سے سمندر کی ایک زوردار لہر آتی ہے، موج، لاٹ آتی ہے اور اس مردہ مچھلی کو سمندر کے باہر پھینک دیتی ہے اور وہ لاٹ دوبارہ سمندر میں منتقل ہو جاتی ہے. مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس مردہ مچھلی کو جس کو سمندر نے باہر پھینکا ہے اس کا یہ حشر بنتا ہے، اس کا یہ حال بنتا ہے. اس کو کتے بھی نہیں کھاتے، کوے بھی نہیں کھاتے، وہ مچھلی گل سڑ کر مٹی کا ڈھیر بن جاتی ہے. حضرت فرماتے تھے دعوت کا وسیع سمندر اپنے اندر مردار بے فکرے کو نہیں رکھتا، اس کو نکال کر باہر پھینک دیتا ہے. اے بابا جب تیرے کو ہماری ضرورت نہیں تو ہم کو بھی تیری ضرورت نہیں، جا تو اپنے گھر کاروبار میں رہے تو وہیں اچھا لگتا. جب تیرے کو ہمارے کام کی ضرورت تو ہم کو بھی تیری ضرورت نہیں. اس لیے آپ سے عرض کیا میرے بزرگوں، کام کو ہم نہیں چھوڑیں گے، کام ہم کو چھوڑ دے گا. عظمت بڑی چیز ہے، طلب، شوق، رغبت بڑی چیز ہے. اور یہ چیز مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر اللہ نے کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی. کتنا بڑا کام ہے اللہ نے اس صدی کے اندر. کیا حال تھا یہ ہمارے علاقے کا دعوت سے پہلے، تبلیغ سے پہلے. مسلمان پہچانا نہیں جاتا تھا میرے بزرگ کو. نام بھی عجیب و غریب، تبڑو بھائی، گنپت بھائی، ڈونڈو بھائی، بوندو بھائی، پھتو بھائی، راجو بھائی، ایسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے نام پہچانا نہیں جاتا تھا.
धोती बांधता था, धोती काली टोपी, कौन जाने गए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत थी। काम की बरकत से अल्लाह ने ईमान वाले की शनाख्त को सामने लाया। हाँ, मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे फरमाते थे, ये बम्बई से लेकर बेंगलोर है ना, पूरे तकरीबन 1500 किलोमीटर की पट्टी है, पूरे 1500 किलोमीटर की पट्टी पर एक मदरसे का नाम और निशान नहीं था। इतना बड़ा शहर हमारा, पूना, सतारा, कराड़, सांगली, कोल्हापुर, मेरे बुजुर्ग को पूरे पट्टे में, पूरे इलाके में कोई हाफिज़ कुरान नहीं था। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। वो यूपी वाले, बिहार वाले, बंगाल वाले, 6 महीने पहले ये अजला वालों को, कोल्हापुर वालों को, सांगली वालों को, पूना वालों को, उनको ख़त लिखना पड़ता था, भाई 4 महीने के बाद रमज़ान की आमद है, आपसे गुजारिश है, आपसे दरख्वास्त है, अगर आपका सफ़र हो जाए हमारे इलाके में तो रमज़ान में लोग कुरान सुन लेंगे, आपकी बरकत से ख़त्म कुरान हो जाएगा। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। वो हुफ़ाज़ हफ्ता 10 दिन लग जाते थे उनको यहाँ आने के लिए। कोई डायरेक्ट फास्ट ट्रेनें तो थी नहीं, कोई झांसी उतर गया, कोई भुसावर उतर गया, कोई जलगांव मनमाड़ उतर गया, कोई ये तुम्हारे कल्याण उतरता, कोई बम्बई उतरता, और फिर धक्के खाते खाते पूना, सतारा, कराड़, सांगली, कोल्हापुर पहुँचते थे। तब कहीं जाकर चुनिंदा मस्जिदों के अंदर ख़त्म कुरान होता था। अच्छा, अल्लाह ने इस तबलीग की दावत की बरकत से पूरे इलाके में हुफ़ाज़ का जाल बिछा दिया। अब तो ये हाल है, हुफ़ाज़ किराम को कुरान पाक सुनाना हो तो उनको मस्जिदें नहीं मिलती। एक मस्जिद में 3 हाफिज़, 4 हाफिज़, 5 हाफिज़ कमेटी बैठकर मशवरा करते कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे महल्ले के अंदर इस साल 5 हाफिज़ तैयार हो, सबको अपने को मौका देना है, बुलाओ सबको। अब बिठाकर कमेटी उनका मशवरा कर रही, हाफिज़ साहब आप 4 रकात, हाफिज़ साहब 8 रकात, हाफिज़ साहब आप 4 रकात, हाफिज़ साहब आप ईशा और वितर आप पढ़ा ले। एक हाफिज़ साहब कह रहे मैंने तो कुछ तय नहीं किया, हाफिज़ साहब आप सामे बन जाओ। ए अल्लाह, कहीं तो एक नहीं था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह कि इनके पास मस्जिदें नहीं है कुरान सुनाने के लिए। ये काम की बरकत नहीं तो और क्या है मेरे बुजुर्ग। और ये इसकी वजह क्या बनी? पकड़ा तबलीग वाले ने, इसको लेकर गए जमात में। अब बैठा तालीम के हल्के में तो फ़ज़ाइल कुरान सबसे पहले पढ़ा जाता। अब इसने सुना कि कल क़यामत में अल्लाह ताला हाफिज़ कुरान से कहेगा, ओ मेरे बंदे पढ़ता जा, जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा। हाफिज़ साहब एक आयत पढ़ेंगे एक दर्जा, दूसरी पढ़ेंगे दूसरा। ओ अल्लाह 6666 आयत कुरान पाक की, अंदाज़ा लगाओ अल्लाह हाफिज़ कुरान को क्या मकाम देगा। फिर इसने सुना उसी हल्के में कि कल क़यामत में अल्लाह हाफिज़ कुरान के घराने के ऐसे 10 आदमी जिनके हक़ में जहन्नम के फ़ैसले हो चुके होंगे, ये हाफिज़ साहब अपनी वजह से उनको जन्नत में लेकर जाएंगे। अब अंदर दाइया पैदा हुआ कि मैं तो नहीं बन सका हाफिज़, माँ बाप ने बहुत कोशिश की, अरबी मदरसा गया नहीं मैं, चलो क्यों ना अपने बच्चे को बनाओ। चचा ने भतीजे को भेजा, हाँ मेरे बुजुर्गों, मामू ने भांजे को भेजा, बाप ने बेटे को भेजा, भाई ने भाई को भेजा। हाँ, हुफ़ाज़ किराम का एक जाल बिछ गया। ये दावत की बरकत, तबलीग की बरकत। मसाजिद की ज़ीनत भी दावत है, वरना कौन आता था मस्जिद के अंदर? चंद बेचारे रिटायर बूढ़े खांसते हुए, हाथ में राशा, लकड़ी डंडा और राशे के साथ 2-4 बड़े बेचारे नजर आते थे। जवान तो फड़कता भी नहीं था मस्जिद की तरफ। हाँ, लोग हमारे यहाँ मस्जिद के दरवाज़ों पर बैठकर ताश खेलते थे। हाँ, गधे की, कुत्तों की, बिल्लियों की लीद पड़ी रहती थी मस्जिद के अंदर। गधे लौटते थे मस्जिद में, आते ही नहीं था कोई, खंडर थी मस्जिद, वीरान थी। और लोग अगर मस्जिद में आते, या तो वो इस्तिंजा के लिए आते, पेशाब करने के लिए, या फिर नापाकी का गुस्ल उतारने के लोग बाज़ इलाकों में मस्जिद में आते थे, तो समझते कोई सवाब की चीज़ है, नापाकी का गुस्ल मस्जिद में किया जाता है। ये हाल था उम्मत का मेरे बुजुर्गों दावत से पहले। आज अल्लाह ने इस काम की बरकत से उजड़ी हुई मस्जिदों को आबाद किया। 2 फ्लोर बनाओ, हाँ नीचे जाओ बेसमेंट में, ऊपर तक चले जाओ, पैर रखने की मस्जिद में जगह नहीं। ये काम की बरकत नहीं तो और क्या है कि मस्जिदों की ज़ीनत बनी दावत। बैतुल्लाह की ज़ीनत भी तबलीग है। कौन जाता था पहले हज को? जवान आदमी की तुम तस्कीर करो, वो कहता मैं क्या मर रहा, क्या बोले मेरे को हज को भेज रहे, क्या मतलब? अभी जवान हूँ, शबाब है, उमंग है, अरमान है, ख्वाहिशात है, चाहते पूरी कर लेने दो। यानी लोगों का ये जहन था हज गुनाह माफ़ करने के लिए जाया जाता है। अभी तो मैं जवान हूँ, कर लेने दो, जब बूढ़ा हो जाऊंगा, हाथ पैर जवाब दे देंगे, आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, फिर जाऊंगा मैं माफ़ी मांगने के लिए बैतुल्लाह। उसको नहीं पता अल्लाह के नबी का ये फरमान कि जिसमें हज की इस्तेदाद हो और वो बग़ैर हज किए मर जाए, वो यहूदी होकर मरा हो या नस्रानी होकर मरा हो, मुझे उसके मुसलमान मरने की कोई परवाह नहीं। वो नहीं जानता था। अब ये पकड़ा गया, तबलीग वालों के हाथ तक गया, ये लेकर गए इसको जमात में। और फ़ज़ाइल हज में सुना इसने, हज का ज़माना था तो जमातें हमारी हज के ज़माने में फ़ज़ाइल हज की तारीफ़ करती हैं।
اب اس نے سنا کہ وہ جس نے ایک حج کیا اس نے اپنے فریضے کو ادا کیا، جو 2 حج کرتا ہے گویا اس نے اللہ کو قرض دیا، اور جو اس نے 3 حج کیے اللہ اس کی بات پر اور کھال پر جہنم کی آگ تو کیا دھوئیں کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ پھر اس نے سنا حاجی کبھی کنگال نہیں ہوتا، مفلس نہیں ہوتا، قلار اور فقیر نہیں ہوتا، جتنا یہ حج پر خرچ کرتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ نہ اس کو دنیا میں ہی لوٹاتا ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے اگر اس کو دنیا میں نہ ملے تو آخرت میں ملنا پکی بات ہے۔ پھر اس نے سنا اسی تعلیم کے حلقے میں کہ حاجی اس کے گھرانے کے اللہ ایسے 200 آدمی جن کے حق میں جہنم کے فیصلے ہو چکے ہوں گے، یہ حاجی صاحب ان کو اپنی سفارش سے جنت میں لے کر جائے گی۔ پھر اسی تعلیم کے حلقے میں اس نے سنا کہ جب حاجی طواف وداع سے فارغ ہو جاتا ہے تو پیچھے سے ایک ہاتھ پڑتا ہے اس کے کندھے پر، کہ اللہ کے بندے جا رہا ہے عمرہ، انڈیا جا رہا ہے، اب اپنی لائف اسٹائل چینج کر لے، دیکھ سن اللہ نے تیرے زندگی بھر کے گناہ دھو ڈالے، تو پاک کے دربار سے پاک ہو کر لوٹ رہا ہے، اب تیرے عمل نامے میں کوئی گناہ باقی نہیں رہا، اب تو نئی زندگی شروع کر۔ اب اندر میں ایک داعیہ پیدا ہو گیا حج کا، کئی نوجوانوں کو روتے ہوئے دیکھا، کمری صاحب دعا کرو، 2 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، حج کی تیاری کر رہا، فارم بھی بھر رہا، پیسے بھی جمع کر رہا، کوشش بھی کر رہا ہوں، لیکن میرا کچھ ہو نہیں رہا، بولے پتہ نہیں اللہ نے مجھ بدقسمت کی مقدر میں حج لکھا ہے نہیں، اللہ نے سب دے دیا، بس میری تمنا ہے میں بیت اللہ پہنچ جاؤں۔ یہ داعیہ کہاں سے پیدا ہو؟ یہ کام کی برکت سے۔ ہاں، مدارس کی زینت دعوت، مکاتب کی زینت دعوت، بیت اللہ کی زینت دعوت، اللہ نے اتنا بڑا کام دیا میرے بزرگوں، ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا عملہ اس کام پر اپنے کو لے کر آئے۔ اللہ کہہ رہا کیا ہو گیا تم کو؟ جب تمہاری تشکیل ہوتی ہے، تم سے نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو بہانے بدلاتے ہو۔ اللہ کہہ رہا کیا ہو گیا تم کو؟ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، تم کو ہو کیا گیا ہے؟ تمہارے دنیا کا کوئی کام رکتا نہیں ہے، اگر فرق آتا ہے تو ہمارے دین کے کام میں فرق کیوں آتا ہے؟ کیا ہو گیا تم کو؟ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، ممرہ میں ایک شاپ ہم نے تم کو کیا دے دیا، ایک فلیٹ کا مالک ہم نے تم کو کیا بنا دیا، ایک فارم ہاؤس ہم نے تم کو کیا دے دیا۔ اللہ کہہ رہے اس پر تم راہ ٹپکا رہے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں؟ کہاں وہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سال کی زندگی ممرہ والو، اور اس کے مقابلے میں یہ مختصر زندگی کیا توڑ بیٹھتا ہے اس کا آخرت کی زندگی کے ساتھ میں؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ نعمت دنیا کی جو تم دیکھ رہے ہو نا، ساز و سامان، رنگ روغن، یہ بے حیثیت ہے آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں، بہت تھوڑی ہے، بے وزن ہے، بے قیمت ہے۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ فرما رہے لا تنفروا، دیکھو حرکت میں نہیں آؤ گے، مقصد پر نہیں آؤ گے، ہمیں تو اپنا دین پیارا ہے، ہمیں تم پسند نہیں ہے، ہمیں تو اپنا دین پسند ہے، اور جو دین کو پسند کریں گے ہم اس کو پسند کریں گے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ حرکت میں نہیں آؤ گے، مقصد پر نہیں آؤ گے، یعذبکم عذابا الیما، ہم تمہیں دردناک عذاب میں پکڑ لیں گے۔ اور دردناک عذاب کیا ہے بزرگوں؟ سونامی آ جائے، سیلاب آ جائے، طوفان آ جائے، زلزلہ آ جائے، یہ تو وقتی چیزیں آ کر نکل جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بندے میری عزت کی قسم تیرے سانسوں کا دشمن بن جاؤں گا میں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم سے کٹو گے، ہم کو بھول کر زندگی گزارو گے، ہم جیتے جی تمہاری زندگی جہنم بنا کر چھوڑیں گے، معیشت تنگ ہو جائے گی۔ اس لیے آج دیکھو میرے بزرگوں، کوئی مائیکل آج سکھی نہیں ہے، سب پریشان ہے۔ اگر دین نہیں ہے اور دین کی محنت نہیں ہے، آدمی اندر سے سکھی نہیں ہے، پریشان ہے وہ۔ آپ دھوکے میں مت پاؤ کہ کیا اس کے پاس بنگلہ، کیا اس کے پاس گاڑی، کیا اس کا VIP ٹریٹمنٹ، کیا اس کے ٹھاٹ باٹے، اندر ٹھال پتہ ہے بزرگوں، جب تک نیند کی گولی کھانے رہتا ہے اس کو رات کو نیند نہیں آتی، بستر پر اس کو کانٹے چبھتے، ایریا رگڑتا ہے وہ پوری رات بستر کے اوپر، ترستا ہے نیند کو، بیوی کی زندگی کا بگاڑ کبھی رلاتا ہے، کبھی اولاد کی بے دینی، اولاد کی زندگی کا بگاڑ اس کو رلاتا ہے۔ میرے بزرگوں، اللہ کو ناراض کر کے کون مائیکل آرثر کی زندگی گزار سکتا ہے؟ اللہ کہ تیری زندگی تو میں تنگ کر دوں گا، اس سے آج نکاح ڈالو، جو جتنا زیادہ مالدار ہے وہ اتنا زیادہ پریشان ہے، جو جتنی بڑی فیکٹری کا مالک ہے وہ اتنا زیادہ پریشان ہے، جو جتنی بڑی پراپرٹی اور زمیندار ہے نا وہ اتنا زیادہ پریشان ہے۔ برکتیں ختم ہو گئی، اللہ کہہ رہا ہے زندگی کا سکون کو غارت کر دوں گا، برکت تو ختم ہو جائے گی۔ کہاں ہے آج برکت؟ پہلے یہ ہمارے بڑے بوڑھے بیٹھے، پوچھو گھر کے اندر ایک کماتا تھا، پورا خاندان، بڑے ابا، چھوٹے ابا، بڑی امی، چھوٹی امی، چچا، تائی، سب پلتے تھے، کماتا تھا، ایک کھاتے تھے، بیسیوں۔ آج وہ بیسیوں کمانے والے بن گئے لیکن سب قرضدار ہیں، قرضے میں ڈوبے ہوئے۔ گھر والے کو بیٹھتا جا تو بھی ذرا کاؤنٹر سامان، بچی بولتا جا تو بھی کوئی جاب دیکھ، بیٹی بھی کما رہی، گھر والی بھی کما رہی، یہ خود بھی کما رہا، لیکن لکیر کا فقیر پریشان کا پریشان ہے۔ ختم ہو گئی برکتیں۔ کہاں ایک کماتا تھا، بیسیوں کھاتے تھے، اب بیسیوں کما رہے لیکن سب پریشان۔ ہاں، محبتیں نفرتوں میں بدل گئی، تو محبتیں تھی وہ نفرتوں میں بدل گئی۔
आज निकाह डालो, एक छत के नीचे दो सगे भाई साथ नहीं रह सकते, हालांकि एक माँ का दोनों ने दूध पिया है, एक ही बाप का खून है, लेकिन आज भाई भाई के खून का प्यासा है। हाँ, बाप की बेटे से नहीं नपती और बेटे की बाप से नहीं नपती, बाप बेटे का दुश्मन और बेटा बाप का दुश्मन। बाप आज बेटे की सूरत देखना पसंद नहीं करता और बेटा बाप की सूरत देखना पसंद नहीं करता। बीवी का निभाव शोहर से मुश्किल और शोहर का निभाव बीवी से मुश्किल। बहू है ना अल्लाह की बंदी, सास को अपना दुश्मन समझते हो, सास है तो बहू को अपना दुश्मन समझते, सारी जिंदगी उछल पचल हो गई। अल्लाह कह रहा है मुझसे कटेगा ना, तेरे अपनों से तेरे को काटूंगा। परेशानी है मेरे बुजुर्गों, हमारे बनने का, पनपने का, संवरने का, सजने का हिफाजत का रास्ता दीन और दीन की मेहनत है, दावत और दावत की मेहनत है। अल्लाह ने इतना बड़ा काम दिया है और हम यही चाहते हैं हमारा ये अमला इस काम को अपना ओढ़ना बिछोना बना, अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाए। आओ अपनी ज़रूरत समझ कर, कितना हुआ इसको मत देखो, बहुत उम्मत प्यासी है। दुनिया के मुल्कों में जाओगे तो पता चलेगा मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, 30 और 40 और 50 रुपए का ब्रेड आता है, ब्रेड का पैकेट, डबल रोटी, कहीं पाव रोटी कहते, कहीं ब्रेड कहते, कहीं डबल रोटी कहते। आज 20 और 30-40 रुपए के ब्रेड के पैकेट पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत दुनिया के मुल्कों में अपने ईमान का सौदा करेगी। क्या हैसियत है 20-30 रुपए की? मकई का आटा होता है ना, उसके पैकेट अफ्रीका के मुल्कों के अंदर वही खाया जाता मक्का, उसके पाउडर भी होते और वो साबित भी होता है। 2-2 किलो फ्री होम डिलीवरी के नाम से बातिल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की चौखट तक, घरों तक पहुंचा रहा और पता चला 4 से 6 महीने नहीं घुसे कि पूरा घराना मुर्तद हो गया। हाँ मेरे बुजुर्ग को, जो जिसकी खाएगा वो उसकी खाएगा। हमने क्या दिया उम्मत को? हम तो बुजुर्ग बन गए मेरे बुजुर्ग, हमसे मुबरा नहीं छूटता, बुढ़ी नहीं छूटती, घर नहीं छूटता, कारोबार नहीं छूटता, तिजारत नहीं छूटती, और वहाँ उम्मत का यह हाल है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इर्तिदाद के दाने पर पहुँच चुकी है, कोई पुरसाने हाल नहीं। अर्जेंटीना, चिली, वेनेजुएला, ब्राज़ील, पनामा का इलाका जाओ, पता चलेगा कहीं 70,000, कहीं 80,000, कहीं 1,20,000 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अरब, वो अरब जिनके ईमान की कस्में खाई जा सकती है, अरब जैसे अरब कौम मुर्तद हो चुके हैं वहाँ पर। सोच नहीं सकते, जमाते जाती उनसे बात करती है ना, वो अरबी बोल नहीं सकते, वो ऐसी बड़ी बड़ी आंखें फाड़ कर देखते, ये तो हमारे आबा और अजदाद की, हमारी बाप दादा की ज़माने थी, आज वो भी निकल गई उनके पास। वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बेटियां, जाओ सऊदी के अंदर मक्का और मदीने में, ऐसा नकाब इनका इस्काफ होगा, रास्ता झाड़ रहा होगा, कोई पैर का नाखून सर का बाल नहीं देख सकता। आज वही उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां आपको यूरोप के अंदर और उन ममालिक में, ब्राज़ील और चिली के अंदर स्कर्ट और टी शर्ट के ऊपर नजर आएगी रंग धड़क, और आप मुतमईन हो गए काम से कि हमारा इज्तिमा और हमारी इतनी जमातें और हमारा नहीं। मेरे बुजुर्गों, चलोगे फिरोगे तो अल्लाह उम्मत की ज़रूरतों को खोलेगा। अजीब हालात है दुनिया के मुल्कों ने। एजुकेशन है, इतना हाईलाइट किया एजुकेशन को। अगर तुम एजुकेशन असली तालीम अपने बच्चों को नहीं दोगे तो मुमरा स्टेशन पर तुम्हारे बच्चे भीख मांगते हुए नजर आएंगे। बाकायदा मुस्तकिल प्रोपेगेंडा चला गया इसका। अब वो अफ्रीकन, उसके पास अपनी सतर छुपाने के लिए ढंग की चड्डी नहीं है, चड्डी फंसी हुई 10 जगह से। अफ्रीकन माँ बहन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बहू बेटियाँ अपना सीना छुपाने के लिए, हमारे औरतें अंदर कपड़ा पहनती है, ब्लाउज कहते हैं ना उसको, अरे वो ढंग का नहीं है, उसने ऐसे चिंदी बांध रखी है और उसके सीने ऐसे उसमें से लटक रहे हैं, वो छुपा नहीं सकती। लेकिन असली तालीम का एक जुनून, एक जोश। अब अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ानी है, अब बाप अपने बच्चे की उंगली पकड़कर ले जाता है, ऐसा प्रोपेगेंडा किया, हम तुमको मुफ्त तालीम देंगे, हमारी बस आएगी तुम्हारे दरवाजे तक, बच्चे को लेकर भी जाएगी, लाएगी भी, उसका खाना पीना रहना सहने का सारा खर्चा हम देंगे, तुमको भी देंगे, बच्चे को भी देंगे, बस तुम्हें बच्चे को तैयार करके वक्त पर मदरसा स्कूल भेजना है हमारे यहाँ। अब वो अफ्रीकन असली तालीम के शौक़ में अपने बच्चे को उंगली पकड़ कर ले जाता है उसको एडमिशन के लिए, उस नर्सरी के अंदर उसके ईमान का सौदा करने के लिए। उससे पूछा जाता है व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है माय नेम इज़ दाऊद। उससे कहते हैं नो नो नो, योर न्यू नेम इज़ डेविड। तुम दाऊद नहीं, तुम बेटे आज से डेविड हो, डेविड, तुम्हारा नाम डेविड, ईसाइयों का नाम है। वो बच्ची अपनी माँ की उंगली पकड़ कर जा रही है नर्सरी के अंदर, उससे पूछा जाता है बेटी तुम्हारा क्या नाम है? कहती मेरा नाम मरियम है। उससे कहा जाता नहीं बेटी तुम्हारा नाम मरियम है, यहाँ से तुम मैरी हो, मैरी। ओ अल्लाह, दाऊद को उन्होंने डेविड बनाया, मरियम को मैरी किया, तो इनको एडमिशन के फार्म दो।
اور پتہ چلا 4 سے 6 مہینے نہیں گزرے تھے، بچے سمیت ماں باپ پورا خاندان جو ہے وہ گھرانہ وہ مرتد ہو گیا۔ یہ حال امت کا، اور ہم اپنے کھانے کمانے میں تعیش کے نقشے میں لگے ہوئے، ہوش نہیں میرے بزرگوں، ہم کہاں جا رہے، امت کہاں جا رہے۔ اللہ نے کام دیا ہے، اس کی قدر کرتا ہوں۔ عجیب عجیب احوال، عجیب عجیب کارگزاری ہے امت کی، لیکن ہم تو مطمئن ہو گئے، ہمارے تو ایک مرتبہ 4 مہینے لگ گئے، اب تو ہم تبلیغ کے پرانے اسٹمپ لگ گئے تبلیغ کا۔ ہمارے یہاں پرانا آدمی اوقات کے اعتبار سے نہیں ہوتا کہ بھئی فلاں بزرگ کے ساتھ میں اس نے فلاں وقت میں وقت لگایا، فلاں حضرت کے ساتھ، فلاں حضرت جی کے ساتھ یہ چلا ہے۔ ہم تو صحابہ تو پرانے وہ صفات کے اعتبار سے جانے جاتے تھے، یہ احد میں تھے، یہ حنین میں، یہ تبوک میں، یہ بدر میں، یہ خندق میں تھے، یہ احزاب میں تھے، اللہ نے ان کی برکتیں سے آیتیں اتاری، وہ تو قربانی کے اعتبار سے جانے جاتے تھے۔ اور ہم یہی چاہتے ہیں ہمارا یہ معاملہ، ہمارا یہ مجمع قربانی کے معیار میں اپنے کو آگے بڑھاؤ، کہ دنیا کا بادل اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ اب تو جتنی قربانی بڑھے گی اتنا اللہ باطل کو توڑتا چلا جائے گا، ورنہ امت کے تو ایمان کی دھجیاں اڑ چکی ہیں۔ عجیب حالات ہے دنیا کے ملکوں میں، پورے یورپ میں ایک جماعت نہیں، ہمارے ہندوستان، اٹلی، جرمنی، فرانس، بیلجیم، ہالینڈ، سوئٹزرلینڈ سب خالی ہے میرے بزرگوں۔ کیوں کہ بھائی بڑا خرچے چاہیے نا وہاں، تو لاکھ روپے تو صرف ویزا کے لگ جاتے ہیں، 1.5 لاکھ روپے ویزا کے خرچ کرو تب تو جا کے ویزا ملتا ہے۔ اب لگی پندی نکاحوں کے لیے، شادی بیاہ کے لیے 2 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ آدمی خرچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور جب اللہ کے دین کے تقاضوں پر جب آواز لگتی ہے کہ 40,000 میں 5 مہینے، 50,000 میں 5 مہینے، 7 لاکھ روپے میں ہمارا 5 مہینے، اب ہوتا یہ وہ لگے بندے ملکوں میں جمع جاتے ہیں، بھیج دو اس کو انڈونیشیا، بھیج دو اس کو ملیشیا، بھیج دو اس کو سنگاپور، بھیج دو اس کو فلاں ملک میں قریب کے۔ اور وہ ممالک میرے بزرگوں جہاں آج تک جماعت نے قدم نہیں رکھا، اور وہاں پر ارتداد کی ایسی ہوا چلی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کوئی پرسان حال نہیں، اور ہم اپنی جگہ پر مطمئن ہیں۔ اس سے غفلت اچھی چیز نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا یہ مجمع قربانی کے معیار میں اپنے کو آگے بڑھے۔ جب یہ آگے بڑھے گا اللہ ان کی قربانیوں پر نئے عملے کو تیار کرے گا، جس میں نئےوں کی تربیت ہوگی، پرانوں کی ترقی ہوگی۔ اور میرے بزرگوں جس دن سے یہ پرانا اپنے آپ کو بچائے گا، پھر خطرہ اس بات کا ہے اللہ پرانوں کو تو گھر بٹھا دے گا اور نئے عملے کو اللہ آگے لے کر آئے گا۔ صاف کہا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالُكُمْ، تم کام نہیں کرو گے ہم نئے عملے کو لے کر آئیں گے، پھر وہ نیا عملہ آنے والا اور تم پرانوں کی طرح نہیں ہوگا۔ اس لیے جان بچانے میں فائدہ نہیں، جان جھونکنے میں فائدہ ہے۔ اور دیکھو میرے بزرگ روزی کا مالک تو اللہ ہے۔ دیکھتے نہیں تمہارے ممبرا میں ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک گاڑے مٹی کا کام کرتا ہے، وہ بے پڑھا لکھا ہوتا ہے، اللہ شام کو اس کی مقدر کی 2 روٹی 2 بوٹی اس کو دیتا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام کرے اور وہ اللہ میرے کو آپ کو بھوکا مارے، یہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے کہ بنیوں والی محنت کرنے والے کو، گاڑے مٹی کا کام کرنے والے کو اللہ روزی پہنچا رہا ہو اور ہم نبی کا کام کر کے بھوکے مرے، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی بھوکا مرے۔ ایک گھر ہم کو ایسا بتلا دو تمہارے ممرا میں کہ جب سے وہ تبلیغ والوں کی ہتھے چڑھ گیا، لٹ گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اس کا کاروبار ختم ہو گیا، آپ نہیں بتلا سکتے۔ اور آپ کو اسی ممرا میں 50 ایسی فیملی دیکھنے کو ملے گی، کوئی شراب کے اڈے پہ لوٹا، کوئی زنا کے اڈے پہ لوٹا، کوئی سود کے اڈے پہ لوٹا، کوئی رنڈی کے اڈے پہ لوٹا، اور ایسا لوٹا ہے کہ اس کی جائیداد کوڑیوں کے دام لکھی ہے۔ 50 ملیں گے ایسے دنیا کی نسبت پر لوٹنے والے۔ لوگ کہتے ہیں وہ فلاں زبردست اس کا محمد علی روڈ کے اوپر بولے کاروبار چلتا تھا، ہوا کیا کہ اس کو ریس کھیلنے کا شوق ہوا، وہاں مارکشے میں جا کر ریس کھیلتا تھا، بمبئی کے ریس کورس پر، وہاں سے دل نہیں بھرا کہ بمبئی سے فلائٹ پکڑ کے وہ بنگلور جاتا تھا، وہاں پر اس نے ریس کھیلا، اور وہاں سے دل نہیں بھرا تو کہا کلکتے میں ریس کھیلتا تھا، کہا مولوی صاحب محمد علی روڈ کی پوری دکان اس نے برباد کر دی ریس کے اڈے پر۔ کہا وہ فلاں ممرا کے اندر وہ زبردست اس کا کاروبار ہوا، پھر کیا ہوا پتہ نہیں، اس کو کہاں سے وہ شراب کی لت لگی، وہ شراب میں اس نے پوری دکان برباد کر ڈالی۔ وہ فلاں وہ ایک عورت کے چکر میں پڑا، اس نے اس کو ننگا کر دیا، اس کے پیچھے اس نے پوری اپنی کمائی برباد کر دی۔ ایسے دنیا کی نسبت پر لٹنے والے، تباہ ہونے والے، برباد ہونے والے آپ کو 50 مل جائیں گے۔ بزرگوں ممرا والوں ایک تو بتا دو جو دین کی نسبت پر لگا اور لٹ گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، آپ یقین مانو آپ نہیں بتا سکتے۔ ہماری آپ کی غیرت ہے، آدمی گھر چھوڑ رہا، بیوی چھوڑ رہا، بچے چھوڑ رہا، در در کی ٹھوکر کھا رہا، تو اللہ بھی تو غیرت والے ہیں۔ کیا تھا صحابہ کے پاس؟ ننگی بھوکی قوم، گری پڑی قوم، دانتوں سے پتے چاٹتی تھی، پیٹوں پر پتھر باندھتی تھی۔
لیکن بزرگوں اللہ کے دین کی محنت کو زندگی کا مقصد بنا. فرماتے تھے اللہ کی قسم جن ہاتھوں سے ہم نے دانتوں سے پتے چبا کر پیٹوں پر پتھر باندھے ہیں انہی ہاتھوں سے ہم نے پھاڑوں سے سونا کاٹ کاٹ کے تقسیم کیا ہے. صحابہ فرماتے تھے ہم نے اپنی غربت کو اللہ کے دین پر لگایا, ہم ذلیل تھے, اپنی شدت کو اللہ کے دین پر لگایا. فرماتے تھے ہم بکریاں نہیں چرا سکتے تھے, اللہ نے ملکوں کی گورنر ہمارے قدموں میں لا کر ڈالی ہے. حضرت عمر کہتے تھے عمر تیرا کیا حال تھا, تیری ماں تیری خالہ تیرے کو بکریاں لے کر جنگل بھیجتی, عمر تو لے جا یہ بکری کو چرا کر لا. تو عمر بکریاں لے جاتا, جنگل میں چھوڑ دیتا اور پہاڑ کی کسی چٹان پر پتھر پر سر رکھ کر سو جاتا. بھیڑیا آتا, کبھی ایک کبھی دو کبھی 4 بکری پھاڑ کھاتا. فرماتے تھے تیری ماں تیری خالہ آتی اور تیرے کو سویا ہوا دیکھ کر تھپڑ مار کر جگاتی, کہتی عمر تیرے کو ہوش نہیں, تو سو رہا, ارے تجھ سے بکریاں نہیں چرائی جاتی, دیکھ 4 بکریاں آج بھیڑیا کھا چکا ہے, ارے عمر تو بڑا ہو کر کرے گا کیا. فرماتے تھے اللہ کی قسم وہ میری بے دینی کی لعنت تھی, یہ آج میرے دعوت کا کمال ہے, دین کا کمال ہے جو اللہ نے میرے کو ملکوں کا گورنر بنایا ہے. اس لیے ایک بات سمجھتے ہمارا یہ مجمع اللہ رب العزت دین کی برکت سے تو دنیا دے دیتا ہے, لیکن دنیا کے چینل سے کسی کو دین نہیں ملتا. جیسے صحابہ ان کو جو کچھ بھی ملا اللہ نے دین کی برکت سے دیا. اس لیے میرے بزرگوں اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ یہ مجمع آگے بڑھے کہ اس وقت میں دنیا کے ملکوں کے تقاضے بڑے بڑے خرچوں کی جماعت, 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ خرچے کی جماعت, یہ جماعتیں دور سے دور جائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو جہنم کے دھانے پر کھڑی ہوئی ہے, جو ارتداد کے دھانے پر کھڑی ہوئی ہے, اس کو سنبھالنا, اس کو لے کر آنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس امت کا ایک ایک فرد پوری پوری امت کا ذمہ دار ہے, اور پوری پوری امت میرے بزرگوں ایک ایک فرد کی ذمہ دار ہے. جس دن اللہ کی عدالت قائم ہوگی اللہ پوچھے گا او ہمارے بندو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو تم تک دین پہنچانے کی بنا پر بائیکاٹ ہوا, تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے, 2 3 تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی گئی, 7.5 کلومیٹر تک تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی گھاٹی میں دوڑایا گیا, چل نہیں سکتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں. ایسے پتھر برسے, دونوں جوتیوں میں خون جمع ہو گیا, اللہ کے نبی کے قدم نہیں اٹھتے تھے. ماں صدیقہ عائشہ نے پوچھا ایک مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ تو بتا دیجئے آپ کی زندگی میں سب سے سخت دن آپ پر کون سا آیا. آپ چونک گئے, عائشہ یہ پوچھا تم نے, یہ سوال کیا, یہ پوچھنا تھا تمہیں. کہ عائشہ سن لے تو نے سوال کیا تو میں تجھے تیرے سوال کا جواب دوں گا. کہ عائشہ میں تیرے کو کیا بتلاؤں, وہ طائف کا زخم اب بھی بھرا نہیں ہے, تازہ ہے وہ زخم میرے سینے میں, حالانکہ ایک زمانہ گزر چکا تھا. کہ عائشہ سرداروں سے بات کی, انہوں نے مذاق اڑایا, آوارہ بدماشوں کو میرے پیچھے لگایا اور انہوں نے جو مجھے پتھر مارے کہ میرے دونوں جوتیوں میں خون جمع ہو گیا. کہ عائشہ میں نے زمین پکڑ لی, یہ جب آنکھوں میں اندھیرا آ گیا اللہ کے نبی کے تو آپ بیٹھ گئے. اس پر بھی مکے والوں کو طائف والوں کو اللہ کے نبی پر ترس دیا ہے. کہ عائشہ انہوں نے دونوں میرے ہاتھوں کو پکڑ کر مجھ کو کھڑا کیا اور میرا قدم اٹھتا تھا وہاں ان کے پتھر برستے تھے. کہ عائشہ 7.5 کلومیٹر تک میں نے پتھر کھائے. اللہ کہے گا گمراہ والو تم سے تمہاری بیوی نہیں چھوٹتی, بچے نہیں چھوٹتے, کاروبار نہیں چھوٹتا, تھانوں والے تم سے. دیکھو ہم نے ہمیشہ کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے باہر نکالا. اللہ کے نبی نہیں چاہتے تھے مکہ چھوڑ کر کہیں جائے. مکے والے اللہ کے نبی کے سانسوں کے دشمن ہو گئے اور اس نتیجے پر پہنچے آج رات اللہ کے نبی کو ختم کرنا ہے, نعوذ باللہ, گھیر رکھا ہے آپ کے مکان کو. اللہ نے وہی بھیجی, او ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تو آپ الوداع کر دے, چھوڑ دے مکہ, آپ نکل جائے مکے سے باہر. اللہ کے نبی اس رات کی تنہائی میں نکلتی, اللہ نے ان دشمنوں کی آنکھوں پر اندھے پن کا پردہ ڈال دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں دیکھ پائے, لیکن اس رات کی تاریخی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر بار بار بیت اللہ کو دیکھے جا رہے اور زبان مبارکہ سے کہے جا رہے, او بیت اللہ تو اللہ کا گھر ہے, مجھے تجھ سے ان سے عشق ہے, تعلق ہے, لگاؤ ہے, محبت ہے, تو میرا جائے پیدائش ہے, میرے باپ دادا کا وطن ہے, میں تو تجھے کسی حال میں کبھی چھوڑ کر کہیں نہ جاتا, لیکن میں کیا کروں, میں مجبور اور بے بس ہوں, یہ مکہ والے میرے کو یہاں رہنے نہیں دیتے. اللہ کہے گا ممرہ والوں, تھانہ والوں, 4 مہینے 5 مہینے تمہارا گھر کاروبار بیوی تم سے نہیں چھوٹی. دیکھو ہم نے ہمیشہ کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے باہر نکالا. اللہ کہے گا تم اپنے کو نبی کا عاشق بتاتے ہو, نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو, نبی کی محبت کا دم بھرتے ہو. یہ 14 اور 15ویں صدی میں ہمارے نبی کا دین مٹ رہا تھا, ہمارے نبی کی امت مرتد ہو رہی تھی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیاں اپنی امت اور چاہت کو پورا کرنے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر کے منچائی زندگی گزار رہی تھی. اللہ کہے گا بھیونڈی والوں, تلاسری والوں, ٹھانا والوں, دھانو والوں, جس صدی میں ہمارے محبوب کا دین مٹ رہا تھا اور دین کی دھجیاں اڑ رہی تھی اور ہمارے نبی کی امت مرتد ہو رہی تھی, بتاؤ تو صحیح اس زمانے میں تم نے کتنی قربانی دی, کتنی جان لگائی اور کتنا مال لگایا. بزرگ اللہ کی عدالت میں جواب دینا بھاری ہو جائے گا. امت
امت آج شراب کے پینے کو گناہ سمجھتی ہے یہ گناہ. امت جوا کھیلنے کو گناہ سمجھتی ہے, امت نماز کے چھوڑنے کو گناہ سمجھتی ہے, امت زنا کو گناہ سمجھتی ہے. لیکن یہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ساتھ مبارک محنت کے چھوڑنے کو کوئی گناہ نہیں سمجھتی. جبکہ جتنی گندگیاں, جتنے خدا کی نافرمانی زمین پر ہو رہی ہے, ان سب کی وجہ میں اور آپ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کبھی تہمت نہیں لگائی. ہم دوستوں کو تہمت لگاتے ہیں کہ جتنی نافرمانی اس وقت زمین پر ہو رہی ہے, اس کی وجہ ہم اور آپ ہے کہ جو محنت, جو دعوت, جو نقل و حرکت اور جو ذمہ داری اللہ نے ہمارے اور تمہارے سپرد کی تھی, ہم نے اس سے اپنے دامن کو بچا دیا. اس لیے جان بچانے میں فائدہ نہیں, جان جھونکنے میں فائدہ ہے. کہ اس وقت میں تقاضے ہیں, اور اسی عنوان پر ابھی تو اجتماع ہوا, ابھی تو سفر ہوا, کیا ضرورت ہے آنے کی. لیکن اللہ اکبر, اتنے تقاضے. سوڈان جیسا سوڈان عرب ملک ہے, کہتے ہیں ہمارے پاس 1000 جماعتیں آ جائے تو بھی ہمارے ملک کے لیے کم ہے. انڈونیشیا کہتا ہے ہمارے یہاں 12 لاکھ مسجدیں ہیں اور ہزاروں ایسی مسجد جہاں تک جماعت نہیں پہنچی. ہاں, تقریباً 99% مسلمان ملک ہے. ایسے بے شمار ممالک ہے جہاں کے تقاضے ہیں اور امت کے ایمان کے دھجے اڑ رہی ہیں ان ملکوں کے اندر. اس کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں, اللہ نے ٹھانا والوں کو ایسی صلاحیت دی. ہاں میرے بزرگوں, صحیح معنوں میں اگر یہ فکر اوڑھ لینا, اکیلا ٹھانا ضلع دنیا کے سینکڑوں ملکوں کے تقاضے اکیلا پورا کر سکتا ہے. اللہ نے ایسی استعداد دی اس ضلع کے اندر, اور اگر استعداد نہ ہوتی اللہ اتنے بڑے کام کا اس امت کو کبھی میرے کو اور آپ کو مکلف اور ذمہ دار نہ بناتا. اللہ خود کہہ رہا ہے ہم وسعت سے زیادہ بہت بندے پر ڈالا نہیں کرتے. جب شادی میں 5 اور 10 اور 20 لاکھ خرچہ ہو سکتے تو 2-5 لاکھ روپے اللہ کے دین کی ضرورت پر کیوں نہیں خرچہ ہو سکتے. اس لیے میرے بزرگوں, جان بچانے میں فائدہ نہیں. اور دیکھو بیرون کے سفر آدمی مال کی بنیاد پر نہیں کرتا کہ صاحب مال ہوگا تو جائیں گے, مال نہیں تو جائیں گے کیسے. آپ یہ ذہن سے نکال دو. اگر مال واقعی بنیاد ہوتی نا, یہ ہمارے بمرہ کے اندر 50 ایسے اللہ کے بندے لکھوں پتی تھے, کروڑوں پتی تھے, فلیٹوں کے مالک, بلڈنگوں کے مالک, شاپنگ سینٹر اور پلازا کے مالک. ارے بزرگوں مر گئے دنیا سے جنازے اٹھ گئے, لیکن زندگی میں حج بیت اللہ نصیب نہیں ہوا. اللہ بتلا رہا ہے مال بنیاد نہیں ہے, مال کی بنیاد پر ہم نہیں بلاتے, مال کی بنیاد پر ہم کام نہیں لیتے. اللہ کام لیتا ہے اندر کی کڑن, اندر کی طلب, اندر کی بے چینی, اندر کی فکروں پر. اور ہم یہ چاہتے ہیں اس مجمع سے کہ یہ مجمع متفکر اور فکر مند ہو کر کہ اے اللہ آج تک جتنی غفلت ہوئی, کوتاہی ہوئی, سستی ہوئی, اے اللہ تو ہم سب کو, پوری امت کو معاف کر دے. لیکن یہ بیٹھا ہوا مجمع اس وقت طے کر لے کہ انشاءاللہ یہ اس دعوت کو, اس نقل و حرکت کو ہمارے یہ مجمع موت تک اپنی زندگی کا مقصد بنائے گا. سب کرو گے نا میرے بزرگوں. اس کے لیے اس وقت میں جماعتوں کے تقاضے ہیں. بڑے خرچوں کی جماعت ہے, بڑے خرچوں کی 5 ماہ کی جماعت, 2 لاکھ, 2.5 لاکھ, 3 لاکھ, 4 لاکھ خرچہ, ایسے بڑے بڑے خرچوں کے ساتھ, بڑے بڑے خرچوں کے ساتھ 5 ماہ کے لیے. اب یہ جنوری کا مہینہ ختم ہو, فروری چل رہا ہے, مارچ, اپریل اور مئی. ہاں بھائی حاجی عبید الرحیم صاحب, مارچ, اپریل اور مئی تک کے, یعنی کہ ابھی فروری بھی 15 دن باقی ہے, پھر مارچ کا پورا مہینہ, اپریل کا پورا مہینہ اور مئی کا 3-3.5 مہینے الحمدللہ اس وقت ہمارے سامنے. اور یہ بھی اللہ کا احسان سمجھو, اللہ کا فضل سمجھو, اللہ نے اپنے کو تیاری کا موقع دے دیا. ورنہ صحابہ کا معاملہ یہ تھا, یہاں تشکیل ہوتی ہے اور وہاں اللہ کے راستے کا خروج ہوتا ہے. 6 مہینے کی چھٹی مانگی تھی, ایک صحابہ کی جماعت آئی حضور کی خدمت میں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ سیلنگ ہے, کلیکشن ہے, پرچیسنگ ہے, آرڈر ہے. کیا مطلب, کچھ کھیتی ہے, کچھ بویائی ہے, کچھ کٹائی ہے, کچھ اپنے کام درست کر لے, ہم کو 6 مہینے کی چھٹی دے دو. اللہ کی طرف سے ادھر مشورہ ہو رہا ہے حضور کی مجلس میں, اور ادھر قرآن کی آیتیں اتر رہی ہے. اللہ فرما رہا ہے او ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے ساتھیوں سے کہہ دو, کام کرنے والوں سے, وہ اپنے ہاتھوں اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. آدھے دن تاخیر کے عبداللہ ابن رواحہ نے, انہوں نے فرمایا عبداللہ تم اپنے ساتھیوں سے 500 سال بعد میں جنت میں جاؤ گے, تمہارے ساتھی 500 سال پہلے جنت میں جا چکے ہوگے. کہیں فرمایا عبداللہ تم ساری دنیا بھی صدقہ کر دو تو اپنے ساتھیوں کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے جس مقام پر درجات کے اعتبار سے اللہ نے ان کو پہنچایا. اس کے لیے میرے بزرگوں, اپنی ذات سے نگاہ ہٹا کر اللہ کی ذات پر نگاہ جب جمے گی, اللہ فرمائے جب تو اپنے آپ کو میرے حوالے کرے گا, میری عزت کی قسم میں تیرے لیے ہر تنگی میں سے راستہ نکالوں گا. اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ایک طرف تو اللہ کا ہر تنگی سے راستہ نکالوں گا, اور دوسری طرف فرما رہا ہے میری عزت کی قسم ایسے راستے سے تیرے کو روزی روٹی پہنچاؤں گا جہاں سے تجھ کو روزی روٹی کے نہ ملنے کا 100% یقین ہوگا. میں تیرے اس یقین کے خلاف وہیں سے تیرے لیے مدد نصرت کے دروازے کھلوا کر بتلاؤں گا. اس لیے یہ بیٹھا ہوا مجمع
اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے, اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے بڑے خرچ کے اعتبار سے 5 ماہ بیرون کے اعتبار سے اپنے آپ کو پیش کرے کہ انشاءاللہ ان 3-4 مہینوں میں جو میری ترتیب مشورے سے بنتی ہے اس میں 5 مہینے بیرون اللہ کے راستے میں نکلنے کو تیار ہوں. ہاں بھائی تھانہ ضلع والوں, اللہ تمہاری جانوں میں, مالوں میں, کاروبار میں, آل میں, اولاد میں, سب میں خوب برکت عطا فرمائے. اب ذرا جلدی کھڑے ہو جائے, 5 مہینے بیرون کے لیے کون تیار ہے؟ ماشاءاللہ بڑے خرچ کی جماعت. پہلے بڑا خرچہ آ جائے, کھلا خرچ, کھڑے رہے کھلے خرچ والے کھڑے رہے. کھلا خرچ کتنا بھائی؟ کھلا خرچ 2.5 لاکھ 3 لاکھ خرچے کی جماعت. دیکھو یہ کھلا خرچ بتا رہے اس کو. ماشاءاللہ کھڑے ہو جاؤ بھائی, اور دو اور کھڑے ہو جاؤ. مئی تک جانا ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا ہو گیا ویسٹرن پٹی کو؟ سب ٹھنڈے ہو گئے کیا؟ ہاں پیلار ہے, سوپارا ہے, دھانو ہے, تلاسری ہے, ہاں بھائی ہیرا روڈ ہے, بھائندر ہے, سوپارا ہے. کہا بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کرو بھائی مت کرو. ارے بھیونڈی والے کہاں بیٹھے ہو؟ بھیونڈی کہاں ہے بھائی بھیونڈی والے؟ ہاں ماشاءاللہ. ارے جماعتیں بنے گی تمہارے یہاں سے ماشاءاللہ. کاشی میرا کہاں ہے بھائی؟ اللہ قبول. پورے کاشی میرا کی طرف سے ایک. او اللہ او اللہ ماشاءاللہ. اور فرما اور فرما اور فرما. کہاں ہے بھائی تھانہ والے, رابوڑی, بھیونڈی؟ کرو بھائی ہمت کر کے کھڑے رہے بھائی, کھڑے رہے کھلا خرچے کے لیے. اور فرماؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کھلا خرچ 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ یہ کھلا خرچ. اور فرماؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور فرماؤ. بھیونڈی سے کوئی نہیں کھڑا ہوا بھائی؟ کہاں ہے اشفاق صاحب؟ کہاں ہے بھائی بھیونڈی والے؟ بس ایک پورے بھیونڈی سے ذرا نگاہ ڈالو. کون ہے بھیونڈی میں؟ ذرا کون ہو سکتا ہے جن کے 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مہینے لگ گئے, ان کو کھڑا کرو. اور فرماؤ بھائی اور فرماؤ. اتنے بڑے مجمع سے 10-20 جماعت بننا کوئی مشکل تھوڑی ہے. ماشاءاللہ. اور فرماؤ کھلا خرچ. اور فرماؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سوچ رہے جو ہنسا وہ پھنسا. ماشاءاللہ. ہمت کر کے کھڑے ہو جائے. ساتھی دیکھو یہ ایک دوسرے پر نگاہ ڈالو. ہلکے کے ساتھی, سینٹر کے ساتھی, ماشاءاللہ تعلقوں کے. اور کر لو. او بزرگوں اے ماشاءاللہ ویسٹرن پٹی والوں کے پاس بہت مال پانی ہے, کیوں ایسا بچا رہے؟ ماشاءاللہ. اور کھڑے ہو جاؤ. اور فرماؤ. کرو بھائی ہمت کرو. اور فرماؤ کھلا خرچ. ماشاءاللہ اللہ قبول فرما. کھڑے ہو جاؤ, کھڑے رہے. اور فرماؤ بزرگوں. ارے ممرا نہیں بولا, ممرا کہاں ہے بھائی؟ عادل صاحب کہاں ہے ممرا والے؟ کیا بھائی بس ارے پورے ممرا سے ایک. ہاں 10 جماعتیں ممرا بنا سکتا ہے. کیا ناراض ہے کیا ممرا والے؟ کہاں ہے فاروق جناب؟ دیکھو جس کا نکاح اس نے قبول کرے تو ہوتا, ہمارے بولنے سے تھوڑی ہوگا. ان کو خود کھڑا کرو ماشاءاللہ. اور فرماؤ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اور فرماؤ جس کے دل میں آ رہا ہے. یہ پوری بات پورے مجمع سے کہی گئی. راستے تو اللہ نکالے گا. آدمی لاچار مجبور بے بس ہے, سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا اپنی مرضی سے. یہ زبان کھلتی نہیں, اللہ اس کو کھلواتا ہے. قدم اٹھتے نہیں, اللہ اس کو اٹھواتا ہے بزرگوں. اور فرماؤ. لو بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور فرماؤ. اور کھڑے ہو جاؤ بھائی, اور کھڑے ہو جاؤ. جی کلیان سے کون ہے بھائی؟ کہاں ہے بھائی کلیان والے؟ کہاں ہیں کلیان والے؟ کہاں ہے بھائی کھڑے ہو جاؤ. کہاں ہے کلیان؟ ہمت کرو میرے بزرگوں, ہمت کرو. یہ موقع ہے, 3 مہینے ہیں انشاءاللہ. ابھی روانگی کو وقت لگ ہی جاتا ہے اتنا, ساری کاروائی ہوتے. اور فرماؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمت کرو میرے بزرگوں, ہمت کرو. ہمت مردہ مدد خدا. جو آگے بڑھتا ہے دیکھو اللہ اس کو آگے بڑھاتا ہے. جی کیا فرما رہے؟ لگ گئے نا تمہارے 2 مرتبہ؟ نہیں لگے. کیا سوچ رہے؟ ابھی کھڑے ہو جاؤ. ہاں اللہ راستے نکالیں گے, ہمارے ہاتھ میں ہے کیا. آپ کھڑے ہو جاؤ, کچھ نہیں بگڑے گا انشاءاللہ. کھڑے ہو جاؤ آپ. ہاں ماشاءاللہ. یہ دیکھو سامنے بیٹھے سوچ رہے میں کیا کروں, چاہو کیا نہ ہو جاؤ. کیا بول رہے ہیں؟ وہ پیچھے دیکھ لگ گئے نا 2 مرتبہ. پھر اب کیا اس آگے بڑھنے کے لیے سینٹر والے بولے. ہاں بھائی سینٹر والے کیا فرما رہے؟ پیلار ہے, آچولا سینٹر, پیلار سینٹر, سوپارا سینٹر. بوئسر کے لقمان بھائی کہاں ہیں؟ لقمان بھائی سب کی زبان پر ویسٹرن پٹی کے ہی نام ہے. ایسا لگتا ہے آج اللہ نے ویسٹرن پٹی کو قبول کر لیا. اور فرماؤ بھائی, اور فرماؤ. کلیان والے بولے بھائی کلیان کا ساتھی کھڑے ہو جائے. کہاں ہے بھائی کلیان؟ کھلا خرچ. ہمارے مستقیم بھائی کیا بولتے ہیں؟ اور یہ ذرا کھڑا کرو نا, یہ آپ آزاد جانتے ہیں اپنے عملے کو. پٹیل کمپاؤنڈ کے ساتھی کیا بول رہے ہیں؟ پٹیل کمپاؤنڈ. کھڑے ہو جاؤ نا. ماشاءاللہ. ارے بھائی آپ کو تو جانا چاہیے بھائی. ماشاءاللہ کھڑے ہو جاؤ. کر لو بھائی, کر لو. قبول فرما. کھڑے ہو جاؤ. ماشاءاللہ. اور اپنے علاقے کے ساتھی کھڑا کرو نا.
بتلاؤ بھائی. ہاں کھلا خرچ اللہ قبول فرمائے, اللہ قبول فرمائے. ماشاء اللہ. کہاں چھوڑو گے ان کو؟ یہ ادھر بیرون کے کمرے میں نا, بیرون کے کمرے. بھائی آپ حضرت ذرا وہاں چلے جائیں, ظہیر بھائی کے پاس چلے جاؤ. باقی مجمع سے ہی بیٹھے رہے. ماشاء اللہ تشریف لے جائے بھائی. دیکھو ہمارے بھائی کے پاس چلے جائے. بھائی آپ تشریف لے جاؤ ادھر. ماشاء اللہ بیرون کے کمرے میں تشریف لے جائیں. اب یہ فرمائے میرے بزرگوں, ماشاء اللہ. بھائی ان کو راستہ دے دو, بھائی راستہ دے دو ان کو. ماشاء اللہ. آؤ بھائی ویسٹرن پٹی سوپارا, آ جاؤ عبداللہ. ماشاء اللہ. آؤ عبدالرفیع صاحب تشریف لائے, ادھر سے آ جاؤ. آ جاؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہے نا بھائی ان کو سنبھالنے والے. اب ماشاء اللہ دیکھو 80,000 لاکھ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ انشاءاللہ مشورے سے خرچہ طے ہوگا. اب اپنے آپ کو پیش کریں انشاءاللہ. دیکھو مارکیٹ کا بھاؤ اتر گیا. اب فرماؤ لاکھ خرچہ 80,000 1.5 لاکھ خرچہ. کھڑے ہو جاؤ بھائی, لاکھ 1.5 لاکھ کے لیے کھڑے ہو جاؤ فرما. چلو بھائی مت. ماشاء اللہ. جن کے 3 مرتبہ 4 مہینے لگے ہو, ماشاء اللہ 2 مرتبہ 4 مہینے لگے ہو, جن کے 2 مرتبہ کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے رہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یا پھر ایک بیلون لگا اور ایک اندرون, پہلے بیلون جا کر آئے وہ بھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے رہے. اللہ قبول فرمائے, اللہ قبول فرمائے. اور کھڑے ہو جاؤ بھائی, اور کھڑے ہو جاؤ. ماشاء اللہ. شاہد کھڑا نہیں ہوا. کرو بھائی ہمت کرو. ہمت مردہ مدد خدا. جو آگے بڑھے گا اللہ اس کو آگے بڑھائے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے. کہاں ہے ملا صاحب؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کھڑے ہو جاؤ بھائی, کھڑے ہو جاؤ. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. لاکھ 1.5 لاکھ خرچہ, لاکھ 1.5 لاکھ خرچہ. والے بیچ میں کھڑے بولو کھڑے ہو جاؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ممرا ہے, ممرا کا کوئی ساتھی کھڑا نہیں ہوا بھائی. ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے. اور کھڑے ہو جاؤ بھائی, اور کھڑے ہو جاؤ. کھڑا کرو ایک دوسرے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. یہ موقع ہے بھائی. ماشاء اللہ. جی کیا کہہ رہے صادق بھائی؟ جی ہاں ممرا کی جماعت ہے نا مستقل 1.5 لاکھ کے خرچے کی. کہاں ہے بھائی ممرا والے؟ تجدید کر لے بھائی. لکھانا باہر والے, جانا ایک والے. ممرا والے کھانا ہے, نئی بمبئی ہے. ہاں مئی سے ہو جائیں گے, جون کی جگہ مئی ہو جائے گی. وہ مئی آخر تک لے جائیں گے اس کو انشاءاللہ. تھوڑا آگے. ہاں کر لو. اور اگر دونوں ایک ساتھ میں سفر کرے تو کیسا نہیں بول رہے آپ, جولائی بول رہے ہو. ایک چیز چل رہی ہے بھائی, اس کے بولے آپ بیٹھیے. ہاں جولائی میں جانے والے, مئی میں کیوں نہیں جا سکتے؟ بالکل بالکل اللہ لے جائے گا. اور کھڑے ہو جاؤ بھائی, اور کھڑے ہو جاؤ. اور کھڑے ہو جاؤ بھائی, اور کھڑے ہو جاؤ. کرو بھائی ہمت کرو. عرفان بھائی کو کھلے خرچ میں جانا چاہیے. عبداللطیف بھائی آپ کو تو کھلے خرچ میں جانا چاہیے بھائی. جاؤ بھائی جاؤ عبداللطیف صاحب. ہاں نیا راستہ کھولنے کے لیے. ہاں نئی جگہ جماعت جائے کہ کام ہوگا. ہاں نیا راستہ کھولنے کے لیے ملکوں کے کام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کھڑے ہو جاؤ بھائی, اور کھڑے ہو جاؤ. اور فرماؤ بھائی. صادق بھائی کو کہاں بھیجنا ہے؟ پیچھے ہو جاؤ, پیچھے بھائی. یہ ساتھی منا بھائی کے پاس ہو جاؤ. انور بھائی ادھر. آصف ادھر پیچھے چلو بھائی, منا بھائی کے پاس. ہاں یہ منا بھائی کے پیچھے. پیچھے جائے بھائی, پیچھے تشریف لے جائے. بھائی آگے آ جائے بھائی, ساتھی آگے آ جائے بھائی. باقی ساتھی آگے آ جائے بھائی. بھائی صرف وہی جو اللہ کے راستے میں جانے والے وہی اٹھے بھائی, دوسرا نہ اٹھے. ان کی آڑ میں موقع دیا جائے گا انشاءاللہ ضرورت ہے کہ پورا کرنے کا. بیٹھے رہو بھائی ماشاءاللہ. باقی ساتھی آگے بڑھتے چلے. آگے آ جاؤ بھائی, آگے آ جگہ جاؤ. پور کر لو. آ جاؤ بھائی, آگے آ جاؤ. بزرگوں تھوڑا آگے سر کو نا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سمجھدار مجمع ہے, پرانوں کا مجمع ہے. آ جاؤ بھائی, آگے آ جاؤ. پیچھے والے بھی ذرا آگے بڑھ جائے. پیچھے والے بھی آگے آ جائے تاکہ پیچھے ان کو بیٹھنے کی جگہ ہو جائے. بھائی آگے بڑھے بھائی, آگے بڑھے. ماشاءاللہ اللہ بہت قبول فرمائے. ہاں بھائی آگے آ جاؤ بھائی. دیکھو مجمع پیچھے جو ہے وہ بیٹھنے کی جگہ ہو جائے ان کی, تاکہ یہ ترتیب بنے اطمینان کے ساتھ. ان کی بہت اہم کام ہے بھائی. ان کو جگہ دے دو, مجمع جو ہے جگہ خالی کر دو اور آگے آ جائے. اب میرے بزرگ کو دیکھو آخری تشکیل ہے 80,000 کے لیے. اب فرماؤ بزرگ 80,000 خرچے کی جماعت میں کون تیار ہے؟
چلو ہمت کر لو میرے بزرگوں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ لے جائے گا، اللہ راستے کھولے گا، ماشاءاللہ۔ اور کھڑے ہو جاؤ بھائی، اور کھڑے ہو جاؤ، کھڑے رہے بھائی، کھڑے رہے، اور فرماؤ، لو بھائی ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، کر لو، اللہ بہت نوازے گا، بہت دے گا اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اور فرماؤ بھائی، اور فرمائے، ماشاءاللہ، 70,000 80,000 خرچ کیے، کھڑے ہو جائے بھائی، اور فرماؤ بزرگوں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، آپ کو تو وہاں جانا چاہیے تھا، وہاں مسجد چل رہی ہے۔ اور فرماؤ بھائی، اور فرماؤ، ہمت کرو میرے بزرگوں، یہ سامنے والے بیچارے سب دیکھ رہے، کچھ بول نہیں رہے، او بزرگ اب کیا ہے، 70 اور 80 کی تو بات ہی کیا ہے، کھڑے ہو جاؤ، لگ گئے نا، کتنی چیئرمین لگی، 2، کھڑے ہو جاؤ، ارے ماشاءاللہ، او بزرگ، ہاں کھڑے ہو جاؤ، کھڑے کر لو بھائی، بہت سستا سودا ہے، تمہارے لگے گے نہیں، کتنے مرتبہ لگے، 2 مرتبہ، کھڑے ہو جاؤ، مشورہ کریں گے تمہارا کیا کرنا، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، بزرگ جناب کھڑے ہو، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اور فرماؤ میرے بزرگ، اور فرماؤ، ارے ویسن پٹی والوں ایک جماعت دے دو نا، 80,000 کی، ذرا کھڑے کرو نا ساتھیوں کو، مارکیٹ کا بھاؤ کم کر دیا، ایک دے دو 80,000 خرچے کی جماعت، کیا مشکل ہے تمہارے لیے، یہ کونے سے لے کر وہ تلاسری تک کے آپ ہی آپ ہو، ماشاءاللہ، اور فرماؤ بھائی، کرو بھائی، ہمت کرو، 80,000 70,000 خرچے کی جماعت، کہاں جوڑیں گے ان کو کہاں بھیجنا ہے؟ فاروق جناب، صادق بھائی کے پاس چلیے، صادق بھائی، دیکھو بھائی، صادق بھائی کے پاس چلے جائے بھائی، دیکھو یہ 70 سے 80,000 خرچہ، صادق بھائی کے پاس چلے جائے، صادق بھائی کے پاس تشریف لے جائے، ماشاءاللہ، بیدر شریف بھائی، ہاں 70 80 میں تو فرما رہے بھائی، پورا مجمع کھڑا ہونا چاہیے تھا، اللہ ہمارے ایمان کے ضعف کو، کمزوری کو معاف فرمائے، درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ دیکھو میرے بزرگوں، دنیا کے اندر مردوں سے زیادہ عورتوں کی تعداد ہے، اور عورتوں سے زیادہ بچے ہیں۔ ایک عورت جب بنتی ہے نا میرے بزرگوں، پھر تو 1000 ولیوں پر وہ بھاری ہو جاتی ہے، اور جب وہ بگڑتی ہے پھر 1000 شیطانوں پر بھاری ہے، اس کا بننا ولیوں پر بھاری اور بگڑنا شیطانوں پر بھاری ہے۔ جب وہ بنتی ہے تو خیر ہی خیر وجود میں آتا ہے، اور جب وہ بگڑتے تو پھر شر کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اس وقت میں دنیا کے ملکوں کے لیے مستورات کی جماعتوں کے بہت شدید تقاضے ہیں کہ وہ مستورات کی جماعت کا مطالبہ کرتے ہیں، مضبوط جماعت، منجیدی جماعت، جن کے 2 مرتبہ ماشاءاللہ مستورات کے چلے لگے ہوئے، مرد کا 4 مہینے لگا ہوا، ایسی جماعتیں میرے بزرگوں 2 ماہ کے لیے ہمیں دنیا کے ملکوں میں بھیجنی ہیں۔ اس لیے وہ مستورات ہماری ماں بہنیں جن کے 2 مرتبہ چلے لگ چکے ہیں، کہ ان کے محرم کھڑے ہو کر کے انشاءاللہ میں 2 ماہ بیرون کے لیے تیار ہوں، 3 مہینے میں جماعت جائیں گی انشاءاللہ مئی تک۔ اب فرماؤ 2 ماہ کے لیے بیرون کون تیار ہے بزرگ؟ مستورات کے ساتھ میں، ماشاءاللہ، کرو بھائی، ہمت کرو، ماشاءاللہ، اور فرماؤ 2 ماہ بیرون، ماشاءاللہ، اور فرماؤ بھائی ہمت کر کے، ماشاءاللہ، اچھا ماشاءاللہ، بتلا رہے کھلے خرچ کی مستورات کی بھی جماعت بنی ہے، وہ بھی ساتھی اندر ہے، اس میں سے بھی تو مجمع کے ارادے ہو سکتے ہیں نا بھائی، ذرا ہاتھ اٹھاؤ جن کی مستورات کے 2 مرتبہ چلے لگ چکے، ذرا بیٹھے بیٹھے ہاتھ ہوتا پتہ تو چلے کتنے ہیں جن کے مستورات کے 2 مرتبہ 4 میں چلے لگ چکے، 2 چلے، ذرا ہاتھ اوپر کرو نا بزرگوں، اوپر تک ذرا، 2 مرتبہ جن مستورات کے چلے لگ چکے، ماشاءاللہ، ایک جماعت کا بننا کوئی مشکل نہیں ہے، اگر ارادہ کر لے آپ تو، کیا فرما رہے؟ کہاں ہے وہ ساتھی کو کھڑا کرو، کہاں ہے بھائی؟ واصف صاحب، عمران صاحب، عمر جناب، ریحان بھائی آ چکا ہے وہ، اور فرماؤ بھائی 2 ماہ مستورات کے لیے، فرماؤ بھائی 3 مہینے میں جماعت بنانی ہے، درمیان میں اللہ نے کافی موقع دیا ہے،
بتاؤ بزرگوں کون تیار ہے؟ ایسا لگتا ہے بھائی ہماری مستورات کے بہت سے ایسے جن کے ابھی تو چلے ہی نہیں لگے، تو 2 چلے تو بہت دور کی بات ہے. یہ تو نیت کرو انشاءاللہ ہم اپنی مستورات کا چلہ لگوائیں گے، اور جن جہاں ماں بہنوں کے چلے لگ چکے ہیں انشاءاللہ دوسرا چلہ لگا کر ہم تیار ہیں انشاءاللہ دنیا کے ملکوں کے لیے. بھائی سب تیار ہو نا انشاءاللہ؟ کون کون تیار ہے ذرا بیٹھے بیٹھے ہاتھ اوپر کریں. اللہ قبول فرمائے. بھائی ان کو کس کے ساتھ جوڑتے ہیں؟ بھائی اندر چلے جائے آپ. جزاک اللہ. یہ دیکھو بلا رہے ہیں وہاں پر. اللہ قبول فرمائے. بھائی دیکھو ایک آخری تشکیل ہے بیرون کی، ہونا تو یہ چاہیے تھا بڑے خرچے کی جماعتیں بنتی، لیکن سارا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے. چلو اپنے کو 30,000 خرچے کی بیرون کی جماعت بنانی ہے. جو بھی رخ ملے گا انشاءاللہ دنیا کے ملکوں میں ہم وہاں جائیں گے. اب بتلاؤ 30,000 خرچے کے لیے کون تیار ہے؟ چلو ہمت کر لو میرے بزرگوں، کوئی بڑی بات نہیں ہے 30,000. یہ تو اندرون کے اندر لگ جاتے ہیں 15,000 20,000 خرچے. فرماؤ بزرگوں ہمت کر کے جہاں بھی بیچ دے. جی 30,000 خرچے کے ساتھ فرماؤ. سوچ رہے عمرے والے. لو ماشاءاللہ ایک تیار ہوا. اور ایک دوسرا کون بھائی؟ ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ میرے بزرگوں. اللہ جزائے خیر عطا فرما. کر لو بھائی کھڑے ہو جاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 2 3 اور فرماؤ. جی جی کھڑے رہے بھائی کھڑے رہے. اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور فرماؤ. ہاں بھائی ابھی تو ہم کو افراد چاہیے اس وقت. افراد اپنے آپ کو پیش کرو، میں تیار ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور فرماؤ. کھڑے رہو بھائی کھڑے رہو. کھڑے رہو کھڑے رہو بھائی کھڑے رہو کھڑے رہو. کھڑے رہو بھائی ان کو بھی کھڑا کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور فرماؤ بھائی 30,000 خرچہ کرو بھائی. ہمت کرو ماشاءاللہ. مردوں کی جماعت ہے 30,000 خرچے والی. کھڑے رہے بھائی کھڑے رہے. بزرگ بیٹھے کیوں بھائی؟ کھڑے رہو نا اور ان کو بھی کھڑا رکھو. ہاں ماشاءاللہ. اور فرماؤ بھائی اور فرمائے. 3 4 5 6 ہو گئے. اور فرماؤ بھائی 30,000 خرچہ ہو جائے بھائی کھڑے ہو جائے. کلیان والے کھانا والے. ہاں کلیان ہے کھانا ہے بھیونڈی ہے. بھیونڈی کے ساتھ چلو کم خرچے میں فہیم بھائی. کم خرچے میں ہو جاؤ. 30,000 کا خرچے میں. ہاں ماشاءاللہ. اب تو موقع مل گیا نا بھائی 30,000 کے خرچے کے لیے. کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ. اور کھڑے کرو ساتھیوں کو. ماشاءاللہ. ہاں ذرا کھڑا کرو بھائی کھڑا کرو. ساتھیوں کو کھڑا کرو بھائی. احمد بھائی ماشاءاللہ. اور اللہ قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے. اور فرماؤ بھائی اور فرماؤ. فہیم بھائی دیکھو مجموعے میں کھڑا کرو نا. مقصود بھائی کیا بولتے 30,000 کا خرچہ ہے. شاداب ذرا آگے بازی تشکیل کرو ذرا. اور فرماؤ بھائی اور فرماؤ. 30,000 سوپارا والے آچولا ویرار شہد امبرناتھ. جوار نہیں بولا. جوار نہیں آیا. جوار کے ساتھی کھڑے ہو جائے. جوار کے ڈاکٹر اسلم صاحب کہاں ہیں؟ کھڑا کرو ڈاکٹر اسلم صاحب کو. کرو بھائی ہمت کرو ماشاءاللہ. دھانو کا ایک نام نہیں آیا ہے. دھانو والے نہیں پہنچے کیا؟ ہے کیا محبوب بھائی؟ ماشاءاللہ. پھر آپ بیٹھے کیوں؟ کھڑے ہی رہو نا بابا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کھڑے ہو جائے کھڑے ہو کھڑے جائے. رہے بھائی ذرا کھڑے رہے. جناب کہاں بھیجیں گے ان کو؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہاں جوڑے گی؟ فاروق جناب کے پاس ہو جاؤ. بھائی تشریف لے جاؤ. اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. راستہ دے دو. ماشاءاللہ. ان کی جماعت ہے وہ جماعت کی پرچی لکھا دے پوری وہاں. جب کوئی صاحب نے بولا اور کون بولا؟ چھ نمبر ہلکے سے کس نے بولا؟ ماشاءاللہ. کون ہے ذمہ دار اس کا؟
हाँ तो नाम बताओ ना, शिमला बाग की जमात में नाम होते हैं कि नहीं भाई? शिमला बाग की जमात है तो उस पर नाम बताओ कोई एक जी, और वहाँ जाके पर्ची बना लो ना अंदर। रियाज भाई है कि रियाज भाई? रियाज भाई को लेके अंदर चले जाओ, पर्ची बनवा लो। देखो ये माशाल्लाह ये रियाज चले जाओ, पर्ची अंदर बनवा लो। देखो बुजुर्गों, पूरा मजमा ये तय कर ले इंशाअल्लाह हम दुनिया के मुल्कों में अल्लाह की बात पहुँचाएंगे। भाई करोगे ना इंशाअल्लाह? भाई सब फिक्र करोगे ना? कौन कौन फिक्र करता है, कौन नियत करता है? अल्लाह कबूल फरमाए भाई, आसान फरमाए, मदद फरमाए। भाई देखो, दूसरी जो मजलिस है हमारी इंशाअल्लाह वो 9:15 बजे से शुरू होगी। 1 घंटा तकरीबन पूरा है, अपनी ज़रूरत से फारिग हो जाए। और देखो आप हज़रात को जोड़ना ना पड़े, आप खुद जुड़ जाए। ये तो पुरानी माशाअल्लाह उम्मत को जोड़ने वाले, आपको जोड़ना क्या बात है। इसलिए भाई 9:15 से पहले पहले अपनी ज़रूरत से फारिग होकर यहाँ तशरीफ़ ले जाए। इंशाअल्लाह अहम नशिस्त होगी भाई, फिक्र करोगे ना इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। नाश्ता पहले माले पे है भाई, नशा शादी ऊपर जाकर फारिग हो जाए और 9:15 से पहले पहले मजमे जमा हो जाए भाई साहब। अगली मजलिस इंशाअल्लाह होगी, उसके बाद दुआ होगी। भाई ये गार्डन की दीवार के पास एक गाड़ी खड़ी हुई है MH04 GJ7919। जरा ये गाड़ी वहाँ से हटाने, वो बस निकालने के लिए उनको दिक्कत हो रही है। ये गाड़ी खड़ी है MH04